نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، آج کی اس علمی اور تحقیقی نشست میں ہمارا موضوع ہے قادیانیوں کی آئینی اور قانونی پوزیشن۔ اس سے پہلے کہ میں قادیانیوں کی آئینی اور قانونی حیثیت پہ بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کا جو فتنہ ہے اس کے پس منظر کے بارے میں آپ حضرات کو تھوڑا سا عرض کر دوں۔ حضرات گرامی، عقیدہ ختم نبوت ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، ہمارے دین اسلام کی بنیادی اساس ہے۔ اگر اس عقیدے میں ذرا سا بھی حرف آتا ہے تو پورے اسلام کی عمارت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گرتی محسوس ہوتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی کسی شکل میں، خواہ وہ ذلی ہو، بروزی ہو، تشریح ہو، غیر تشریح ہو، کسی قسم کا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک نہیں آئے گا۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر نبوت کے دعوے کیے، اور یہ سلسلہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں اسود انسی نام کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے، صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ان کو فرمایا کہ اسود انسی کو جو شخص قتل کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ اطلاع جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، وہ یمن کے اس وقت گورنر تھے، انہوں نے نکاح کی ایک تقریب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش اور اس حدیث پاک کو بیان کیا، تو وہاں پہ موجود لوگوں نے قصد کیا کہ وہ اسود انسی جھوٹا مدعی نبوت ہے، اس کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد حضرت فیروز ویلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے اسود انسی کو قتل کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع بذریعہ وحی آپ کو پہنچی کہ آپ کے ایک بہت ہی اچھے اور بہت ہی بہادر ایک صحابی رسول حضرت فیروز ویلمی نے آپ کے دشمن اور آپ کے گستاخ اسود انسی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو اس دور میں بھی مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسلمہ کذاب اذان پڑھتا تھا تو اس میں بھی اس کی اذان میں الفاظ یہ موجود ہیں، تاریخ میں آتے ہیں کہ وہ الفاظ کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ کہتا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں اور ان کے بعد میں بھی مدعی نبوت ہوں۔ تو مسلمہ کذاب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ یمامہ کی طرف بھیجا۔ تو اس مسئلے کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ
عالم اسلام جب اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں صحابہ کرام کے دور میں، ان میں جتنے بھی صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد جو ہے وہ 259 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک جنگ جو مسلمہ کذاب کے خلاف، جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف لڑی گئی، اس جنگ میں 10,000 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 1200 کے قریب قرآن مجید کے حافظ تھے۔ بہرحال اس سے ظاہر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کرام کے نزدیک بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی جھوٹا نبی جو ہے وہ اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، اور جس دور میں بھی کسی شخص نے بھی اگر نبوت کا دعویٰ کیا تو اسلامی حکمرانوں نے اس کو مرتد قرار دے کر، اس کو زندیق قرار دے کر اس کو قتل کیا۔ ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات کرتے ہیں کہ حضرت امام صاحب کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے اس سے دلیل مانگی کہ آپ اپنی نبوت کی ہمیں دلیل پیش کریں، تو اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے وقت دیں، میں آپ کو اپنی نبوت کے دلائل پیش کرتا ہوں۔ جب امام صاحب کو پتا چلا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس پہ باقاعدہ فتویٰ جاری کیا اور فرمایا کہ جو شخص مدعی نبوت سے، جھوٹے مدعی نبوت سے اس کی نبوت کے دلائل مانگتا ہے، دلائل مانگنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شک اس بات میں ہوتا ہے جو قطعی نہ ہو، جو کامل نہ ہو، اور جو بات پہلے سے قرآن و سنت سے طے شدہ ہے۔ مثلا قرآن مجید کی 100 آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسی طرح 210 احادیث مبارکہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی کسی شکل میں، کسی تصور میں نہیں آئے گا۔ میں یہاں پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں آگے انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات کروں گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس میں قادیانی حضرات یا ویسے ہمارے دوست جن کا علم کم ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے، تو کیا وہ نہیں آئیں گے؟ تو اس سلسلے میں درخواست یہ ہے کہ یہ تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، قرآن مجید سے یہ مصدقہ ایک مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ مسلمانوں کے ضروریات دین میں ایک مسئلہ ہے جس پہ ایمان ہونا بہت ضروری ہے، اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن جب تشریف لائیں گے وہ بحثیت نبی کے نہیں بلکہ بحثیت امتی کے تشریف لائیں گے۔ نبوت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چلے گی، قانون نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چلے گا، لیکن وہ بحثیت ایک امتی آئیں گے کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ اللہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے شمار کر۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 2 حساب ہوں گے قیامت والے دن، ایک بحثیت نبی کے اور ایک بحثیت امتی کے۔ تو میں اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بات بعد میں کروں گا۔ تو میرے کہنے کا یہ تمہید باندھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کو اسلام میں ایک بہت اساسی، بہت ہی اہمیت حاصل ہے کہ کسی بھی دور میں، خواہ وہ صحابہ کرام کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، تبع تابعین کا دور ہو، یا آگے اسلامی حکمرانوں کا دور ہو، کبھی بھی کسی شخص نے، کسی حکمران نے بھی، کسی آدمی کو بھی جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، امت مسلمہ نے اس کو برداشت نہیں کیا، بلکہ اس کو فوری طور پہ واجب القتل قرار دیا، اس کو مرتد قرار دیا، اس کو زندیق قرار دے کے اسے کافر کردار تک پہنچایا۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہم چلتے چلتے جب دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں آتے ہیں، صلیبی جنگوں کے بعد اسپین میں جو کچھ ہوا اور وہ وہاں پہ جہاد کی ایک لہر دوڑی، تو کفار جو تھے وہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے جو ہیں وہ بہت زیادہ نالا اور بہت زیادہ اس سے وہ خوف زدہ ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کا نقشہ اگر آپ حضرات کے بالکل سامنے ہو تو آپ حضرات محسوس کریں گے کہ اس دور میں انگریز نے گو صلیبی جنگوں کے بعد، ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد
برصغیر میں جب 1857 کی جنگ آزادی کا ہم دیکھتے ہیں تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اور آپ حضرات مجھ سے اتفاق کریں گے کہ انگریز جو ہے یہ اس جنگ کے بعد وہ جہاد سے بہت زیادہ نالا ہوا اور اس نے سمجھا کہ جب تک آپ مسلمانوں میں سے جہاد کی روح ختم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ مسلمانوں پر یا نعوذ باللہ اسلام پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے انگریز چونکہ بہت سیاح اور بہت وہ سمجھدار اور بڑا چلاک دشمن ہے، اس کے لیے اس نے بہت زیادہ ایک فیزیبلٹی بنائی اور اپنے بڑے بڑے دانشور اکٹھے کیے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس ہو رہے ہیں یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، بہت کچھ ہوا۔ بس اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش ہوا کہ جناب اگر مسلمانوں میں آپ نے جہاد کی روح کو ختم کرنا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ پوری دنیا میں سے قرآن مجید کے نسخے اکٹھے کر کے ان کو دریا سمندر برد کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اس سے شاید اسلام ختم ہو جائے یا فرق پڑ جائے گا۔ تو خیر وہ لوگ سیانے تو ہیں، سمجھدار تو ہیں، وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے۔ تو وہاں ایک بوڑھے پارلیمنٹری نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے آپ پوری دنیا میں سے قرآن مجید اکٹھے کر کے نعوذ باللہ آپ اس کو سمندر برد کر دیں، لیکن جناب جو مسلمان کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے آپ اس کو کس طرح ختم کریں گے؟ یہ تو سینہ بسینہ شروع سے آ رہا ہے اور مسلمانوں کا جو سینہ ہے حفاظ ہیں وہ تو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ خیر یہ بھی ان کا پروگرام کینسل ہوا۔ پھر انہوں نے قرآن مجید میں تحریف کے پروگرام بنائے کہ صاحب اس میں جو جہاد کی آیات مبارکہ ہیں اس کو ختم کر دیا جائے۔ خیر وہ بھی ان کا منصوبہ ناپاک جو تھا وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا، اس میں ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ بالآخر ایک بڑی ہی خوفناک سازش جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف وہ سازش چلی اور جس میں وہ ایک حد تک کامیابی ہوئے، وہ یہ ہوا کہ انہوں نے ولیم ہنٹر کی سربراہی میں ایک عیسائیوں کا کمیشن بنایا جس میں بہت بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے صحافی اور بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں ایک رپورٹ تیار کر کے دیں اور بتائیں کہ جناب کس طرح مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد ختم کیا جائے، اور نمبر 2 کس طرح امت مسلمہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے۔ خیر اس ولیم ہنٹر کی سربراہی میں اس کمیشن نے بہت کام کیا، بڑے انہوں نے فتنوں کا مطالعہ کیا، بڑے بڑے خبیث لوگ جنہوں نے عالم اسلام کو نقصان پہنچایا ان کی تاریخ پڑھی۔ تو اس کے بعد وہ جو کمیشن تھا وہ برصغیر آیا، اس کو ہم دا ارائیول آف دا برٹش امپائر ان انڈیا کے نام سے جانتے ہیں، اور آج بھی یہ دستاویز جو ہے یہ برطانوی جو خفیہ دستاویزات ہیں اور ان کے میوزیم میں وہ پڑی ہوتی ہیں، تو یہ خاص کنفیڈینشیل ان کی دستاویز ہے جو ایک باہر آئی، اور وہ یہ اس کو نام دیا تھا ارائیول آف دا برٹش امپائر ان انڈیا۔ اس نے اس مشن پہ کام کیا کہ کس طرح مسلمانوں کے سینوں سے جہاد کو ختم کیا جائے اور امت مسلمہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں۔ خیر اس کمیشن نے جا کے رپورٹ پیش کی برطانیہ اور وہ ان کو پسند آئی، اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ پھر برصغیر میں اس فتنے کا آغاز ہوا۔ اس کمیشن نے جا کے برطانیہ میں رپورٹ پیش یہ کی کہ صاحب برصغیر کے لوگ اور بالخصوص پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ ہم پرست ہیں، وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یقین کر دیتے ہیں، وہ لوگ پیر پرست ہیں، وہ لوگ کسی سے عقیدت بہت زیادہ کرتے ہیں اور اندھی عقیدت کرتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں۔ تو اگر آپ اس طرح کریں، اگر برصغیر میں کوئی ایسا شخص پیدا کرے جو نبوت کا اعلان کرے اور کہے جناب کہ میں نبی ہوں، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، نعوذ باللہ، پھر ہم اس کو کتابیں بھی تیار کر کے دیں گے، تحریر شدہ قرآن بھی دیں گے، پورا ایک سیٹ اپ بنائیں گے۔ اگر یہ شخص ایسا کام کرے تو اس کے پوری سرپرستی انگریزوں کی ہوگی اور اس کو بے شمار انعامات، اس کو مراعات، اس کے حکومت اس کی سرپرستی کرے گی، ہم سرپرستی کریں گے، اس کو پورا شیلٹر حاصل ہوگا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا ہم ایک فتنہ ان لوگوں میں پھیلا دیں تو نہ صرف ان میں جذبہ جہاد بھی ختم ہوگا اور اسلام کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ اس کے لیے انہوں نے انتخاب کیا ان خاندانوں کا، اپنے ریکارڈ سے ان خاندانوں کا انتخاب کیا جو جدی پشتی پیچھے سے پردادا سے، دادا سے
جو جدی پشتی غدار تھے، مسلمانوں کے غدار تھے، مسلمانوں کے خلاف کام کرتے تھے، توقی کرتے تھے اسلام دشمن طاقتوں کی، اور اس مسلمانوں کے خلاف کام کرتے تھے. جس طرح ہم میر جعفر کو دیکھتے ہیں کہ میر جعفر کا پورا خاندان پیچھے تک چلے جائیں، پھر آگے تک آپ آ جائیں پاکستان میں ان کی جو نسل سکندر مرزا وغیرہ، یہ ساری وہی ایک نسل ہے جس نے ہمیشہ اسلام دشمن طاقتوں کو فائدہ پہنچایا اور ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. انہوں نے اپنے تحقیق کے مطابق کاغذات نکالے اور دیکھا کہ جناب کون شخص ہے جدی پشتی جس نے ہمیں سلطنت عثمانیہ کے سقوط میں اور اس کے پیچھے جا کے ٹیپو سلطان کے دور میں جناب وہ مرہٹوں کے لیے کام کیا، یا پیچھے جنگ فراسی پیچھے چلے جائیں تو ان کو خاندان ایک نظر آیا، وہ خاندان تھا مرزا قادیانی کا. اب مرزا قادیانی، اس پہ مرزا قادیانی کی خود سٹیٹمنٹ موجود ہے جو میں اب آپ حضرات کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ خود مرزا قادیانی نے یہ بات کہی ہے کہ میرے خاندان نے جو ہے وہ انگریزوں کو اپنی کیا سروسز پیش کی اور کیا ان کو مہیا کیا اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا. اچھا، یہاں پہ میں ایک عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انگریز یہ چاہتا تھا، انگریز نے چونکہ اسلام کا مطالعہ بھی کیا تھا اور وہ اس پہ فوکس بھی ہوا. جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے اس پہ ہم مسلمانوں کا ایک اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور وہ بحثیت امتی کے تشریف لائیں گے. احادیث مبارکہ میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے، بڑی لمبی حدیث ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، بہت ایمان پرور. اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر وہ پوری حدیث بیان کی. عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح آنا ہے، کس روٹ سے آنا ہے، کہ اس وقت کیا وقت ہوگا، کس مسجد میں آئیں گے، کس شہر میں آئیں گے، کس طرح آئیں گے، لباس کس طرح پہننا ہوگا، ان کی چہرہ مبارک کس طرح کا ہوگا، بال کس طرح کے ہوں گے، ان کے ساتھ کون ہوگا، وہ آ کے کیا کہیں گے، وہ اس وقت ماحول کیا ہوگا. یہ ساری تفصیلات بہت ہی تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیش کر دی اور امت کو دے دی. میں وہ پوری حدیث پاک اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں اس میں چند نکات آپ اللہ پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث پاک کا مفہوم اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد کے جو مشرقی کنارہ ہے اس وقت وہاں تشریف لائیں گے. فجر کا وقت ہوگا، لوگ سنتے پڑ چکے ہوں گے. حضرت مہدی جو ہیں وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ سے مکہ تشریف لائیں گے اور وہاں سے وہ پھر دمشق آئیں گے، یہاں دجال ہوگا شام دمشق میں. تو دجال کی فوج مسجد کے باہر ہے، فجر کا وقت ہے، لوگ سنتے پڑ چکے ہوں گے. حضرت مہدی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے. یہ پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے، مسجد بتا دی، شہر بتا دیا اور فرمایا کہ اس مسجد کا جو مشرقی کنارہ ہے اس کنارے سے آواز ایک آئے گی، فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مسجد کی چھت پہ تشریف لائیں گے اور وہاں سے آواز دیں گے کہ اے مہدی بھائی میرا انتظار کرو، میں نیچے حاضر ہو رہا ہوں. دونوں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں تو سب نمازی اور حضرت مہدی ان کو دیکھیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، سیڑھی لگائی جائے گی، وہ مسجد سے نیچے تشریف لائیں گے، گنبد والے بال ہوں گے اور ایسے جیسے ابھی نہا کے تشریف لائے ہیں، زرد رنگ کا لباس پہننا. یہ سب حدیث پاک میں موجود ہے. پھر وہ حضرت مہدی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نیچے تشریف لائیں گے تو حضرت مہدی جو ہے وہ اپنی اگلی صف سے یعنی جہاں نماز مصلی سے پیچھے آئیں گے کہ چونکہ یہ نبی ہیں لہذا نبی کا حق زیادہ ہے کہ یہ نماز پڑھائیں اور میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں، چونکہ وہ حضرت مہدی تو نبی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے ان کو آگے کریں گے کہ نہیں مہدی بھائی نماز آپ پڑھائیں، میں نبی کی حیثیت سے نہیں آیا، میں امتی کی حیثیت سے آیا ہوں. مسئلہ یہاں حل ہو گیا. لہذا وہ پورا میں نے عرض کیا کہ وہ سارا ایک روٹ ہے اور ساری ایک چیز ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ امت کو دی. اس حدیث پاک میں یہ بھی بات ہے
آخر میں جا کے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوں گے پھر دجال کو قتل کریں گے. دجال کی شکل بتائی, دجال کی فوج کی شکل بتائی. فرمایا کہ جو بھی یہودی, جو بھی عیسائی اگر پتھروں کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہے تو پتھر سے آواز آئے گی کہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے, عیسائی کھڑا ہے, اس کو قتل کریں. تو لوگ پوچھتے ہیں جناب قاضی اعتراض کرتے ہیں پتھر سے آواز کس طرح آ سکتی ہے؟ تو خیر وہ تو ان کا تعویلات کا ایک ہے پورا سلسلہ کہ ہر بات کو وہ تعویل کرتے ہیں. تو یہ سائنس کا دور ہے اور یہ روحانیت کا مطلب وہ دوسرا دور ہے. روحانیت اور سائنس میں بہت فرق ہے. ہم لوگ روحانیت پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہو سکتا ہے. پتھر سے آواز آ سکتی ہے, اگر پتھر سے پانی نکل سکتا ہے تو پتھر سے آواز بھی آ سکتی ہے. اگر سپیکر جو ہے وہ لوہے کا سپیکر, اگر لوہے کے سپیکر سے آواز آ سکتی ہے تو پتھر سے بھی آواز آ سکتی ہے. خیر یہ تو ان کی اپنی تعبیرات ہیں. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو پوری تفصیلات ہیں اس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال کی فوج قتل ہو جائے گی, سارا فوج دجال مارا جائے گا, قتل ہوگا. پھر یہ بتایا کہ دجال جو ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس مقام پہ قتل کریں گے؟ فرمایا وہ مقام لد پہ قتل کریں گے, اس کا پیچھا کریں گے. اور مقام لد جو ہے اس وقت وہ اسرائیل کا ایئر بیس ہے, موجود ہے مقام اس وقت, تو لد کے مقام پہ قتل کریں گے. اب مرزا قادیانی میں آگے آ رہا ہوں کہ مرزا قادیانی نے لد کو کیا کہا کہ خیر وہ اگلا مسئلہ ہے, کہا کہ لد سے مراد لدھیانہ ہے. یہ ان کی تعویلات ہیں کہ میں لدھیانہ میں پیدا ہوں اور لد سے مراد لدھیانہ, لہٰذا میں وہ ظاہر بات ہے جو مرضی اپنے آپ فٹ کرے. کہا جی جناب جو عیسیٰ علیہ السلام نے 2 لباس پہنے تھے زرد رنگ کے, اس سے مراد 2 بیماریاں ہیں, ایک مجھے یرقان ہے, ایک مجھے پیلے رنگ کا پیشاب آتا ہے, یعنی ہیپاٹائٹس کا مریض ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ مطلب جو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہیں وہ میری بیماریاں ہیں, لہٰذا وہ یہ تعویلات ہیں کہ جو آدمی جب آدمی کی عقل مر جاتی ہے پھر آدمی جو مرضی کرتا رہے. میں حدیث پاک میں دوبارہ پھر آ رہا ہوں کہ اس میں آخر میں یہ ہے کہ جب دجال قتل ہو جائے گا پوری دنیا سے کوئی عیسائی بھی نہیں رہے گا, پوری دنیا میں کوئی یہودی نہیں رہے گا, پوری دنیا میں کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا. تو میں آپ حضرات سے بھی سوال کرتا ہوں کہ پھر اس وقت جہاد تو ختم ہو گیا. لہٰذا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت پھر جہاد جو ہے وہ موقوف ہو جائے گا, اس لیے کہ اس وقت پھر پورے عالم اسلام میں, پوری دنیا میں, روئے زمین پر اسلام نافذ ہوگا. جب پوری دنیا میں, پوری کائنات میں اسلام نافذ ہو جائے گا, پوری روئے زمین پہ ایک بھی کافر نہیں ہے, تو لہٰذا جہاد ختم. پھر جہاد کس کے خلاف کرنا ہے؟ وہ موقوف ہو جائے گا, ختم نہیں, موقوف ہو جائے گا. لہذا اس حدیث پاک کو لے کے انگریزوں نے وہ ولیم ہنٹر نے جو کمیشن کیا اس میں یہ ڈسکس ہوا کہ جناب یہ مسلمانوں کی حدیث پاک ہمارے پاس آ گئی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر جہاد ختم ہو جائے گا. لہذا کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ میں عیسیٰ ہوں تو یہ بات الگ ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ الگ بات ہے. وہ بینگا ہے, وہ پاگل ہے, وہ مخبوط الحواس ہے, وہ ٹاؤٹ ہے, وہ غدار ہے, وہ واجب القتل ہے, وہ اس کو چھوڑے, اس کی سیرت کیا, اس کا کریکٹر کیا ہے. بات یہ ہے کہ جب ایک شخص کی ہم سرپرستی کریں گے, گورنمنٹ سرپرستی کرے گی, اس کو پیسہ دیں گے, لالچ دیں گے, پورا ایک پلان بنائیں گے. جب وہ شخص کہے گا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور قیامت بھی قریب ہے, میں آ رہا ہوں, آ گیا ہوں, تو ظاہر بات یہ ہے کہ پھر جہاد جو ہے وہ موقوف ہو جائے گا. یہ پوائنٹ تھا جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا. لہذا میں پھر وہی پیچھے ہم چلتے ہیں کہ انہوں نے, انگریز نے کہا, کمیشن نے, کہ جناب ایسا خاندان آپ ڈھونڈیں جو جدی کشتی پیچھے سے غدار ہو, جس کی رگوں میں مطلب مسلمانوں سے بغاوت, اسلام سے بغاوت کا ایک خون شامل ہو. وہ کہتے ہیں نا خاندانی ایک نسل میں خون چلتا ہے, وہ چلتا چلتا آگے وہ پوری اضافت بات ہے کہ ایک آدمی ہے اگر اس کی پرورش جو ہے وہ مطلب اس ماحول میں ہوئی ہے, حرام ہوئی ہے, تو ظاہر اس کی نسلوں سے آپ وہ اسلام دشمنی کو ختم نہیں کر سکتے. لہذا اس کمیشن نے یہ رپورٹ دی. اس رپورٹ کی روشنی میں گرداسپور کا جو ڈی سی تھا اس کی ڈیوٹی لگی کہ صاحب تم نے پنجاب میں سے ایک آدمی ڈھونڈنا ہے جو جس جدید پشتی بھی غدار ہو, اور صاحب اس کو ہم نے مسیح موت بنانا ہے اور اس کو ہمیں نبوت دینی ہے اور وہ اسے چلانی ہے, اور اس سے ہم جہاد بھی ختم کریں گے اور امت مسلمہ کے ٹکڑے بھی کریں گے. لہذا اس میں پھر حکیم نور الدین بھی شامل ہوا. حکیم نور الدین جو تھا وہ کشمیر میں برطانیہ کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کا وہ پے رول پہ تھا, لہذا اس نے بھی کام کیا. ان کو مرزا قادیانی جو تھا
مرزا غلام احمد قادیانی جو اس فتنے کا بانی ہے، وہ ڈی سی آفس سیال کوٹ میں نوکری کرتا تھا. اس نے خود مرزا قادیانی کے بیٹے نے، اس کے حالات زندگی میں آتا ہے، مرزا بشیر احمد امی نے جو سیرت المہدی لکھی اس میں لکھا کہ میرا جو والد تھا وہ مختاری کا امتحان دیا اور اس میں فیل ہو گئے. خود مختاری کا امتحان دیا، وہاں فیل. وہ ڈی سی آفس میں کلرک تھا. لیکن اس کے والد نے اس کو شروع میں دیا. ہمارے گھروں میں پہلے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. پہلے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں ایسا ہوتا تھا کہ بچے کو شروع میں عربی بھی سکھاتے تھے، اس کو فارسی بھی سکھاتے تھے، اردو بھی سکھاتے تھے. ہمارے ہاں دیکھتے ہمارے جو استاد سکولوں میں تھے، ہم بڑے حیران بھی ہوتے تھے کہ انہوں نے فارسی میں بھی جناب کیا ہوا ہے، عربی فاضل بھی ہیں، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے. تو یہ پرانا، اب تو خیر سائنس کا اور انٹرنیٹ کا، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر آ گیا، اور یہ جو ہماری بیسک زبانیں تھی اس میں لوگ اب کم پڑھتے ہیں. تو مرزا قادیانی کے استاد بھی تھے، وہ ان استادوں سے پڑھتا بھی رہا. فضل الہی اس کا استاد تھا، فضل احمد تھا، ایک ان کا گل علی شاہ تھا. یہ ان کے حالات زندگی کتاب البریہ میں تفصیل کے ساتھ یہ بات ہے کہ میرے 3 استاد تھے. تینوں استادوں سے میں نے عربی اور ان سے میں نے فارسی کے اسباب جو ہے وہ پڑھے. ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے جب دیکھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص ہے جو مذہبی بحث بھی کرتا ہے اپنے دفتر میں، اور اس کو عربی بھی آتی ہے، اس کو فارسی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، اور تھوڑی بہت وہ انگلش بھی منہ ماری کرتا ہے، تو لہٰذا یہ آدمی بھی اس کی نظر میں ایک آیا کہ بھی یہ آدمی مطلب ہمارے لیے، اور اس کا خاندان بھی غدار ہے پیچھے، تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مناسب ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں پہ کچھ آدمی جو تھے ایسے گرفتار ہوئے انگریز کے خلاف، انہوں نے سازش کی. مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ انگریز نے کہا جی یہ القاعدہ کا بندہ ہے، یہ ہمارے خلاف سازشیں کرتا ہے، اس کو پکڑو جی، یہ القاعدہ. وہ تو ظاہر امریکہ اس وقت جس اوپر جس میں الزام لگاتے کہ القاعدہ کا آدمی ہے، اس وقت انہوں نے الزام لگایا جناب یہ جو صاحب عربی آئے ہیں 3-4، تو یہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں گورنمنٹ برطانیہ کے خلاف. ان سے کچھ کاغذات برآمد ہوئے جو عربی میں تھے. وہ بلایا کہ ڈی سی آفس میں مرزا قادیانی کو کہا گیا جی یہ عربی کے کاغذات پڑھیں. اب نہیں معلوم تاریخ سے یہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ ان عربی کاغذات میں کیا تھا. ممکن ہے اس میں کچھ انہوں نے اپنے خط لکھا ہو اپنی والدہ کو، والد صاحب یہ کوئی عربی میں لکھا، ہم تو کچھ سمجھتے. لیکن ہو سکتا ہے مرزا قادیانی نے، چونکہ شاطر آدمی تھا، چیتر آدمی تھا، ہوشیار تھا اور موقع پرست تھا، ممکن ہے اس نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہو اور کہا ہو کہ صاحب یہ تو جناب آپ کے خلاف سازش ہے، یہ تو بم دھماکے کرنا چاہتے ہیں، خود کا حملے کرنا چاہتے ہیں، یہ تو جناب یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو یہ کرنا چاہتے ہیں. تو انگریز نے خیر ان کو تو پکڑنا ہی پکڑنا تھا، تو یہ کہا کہ صاحب یہ جس آدمی نے ٹرانسلیشن کی ہے یہ آدمی ہمارے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوگا. لہذا انہوں نے اس مرزا قادیانی کے خاندان کو مد نظر رکھتے ہوئے، مرزا قادیانی کی اپنی جو صلاحیت تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس سے ایک کہتے ہیں نا وہ فٹنس کا سرٹیفکیٹ کہ یہ فٹ ہے مطلب جھوٹی نبوت کے لیے اور ہمارے لیے کام کرے گا. لہٰذا انہوں نے کوڑا اس پہ ڈالا اور مرزا قادیانی سے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے پے رول پہ ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، لہٰذا آپ نوکری چھوڑ کے واپس چلے جائیں قادیان، آپ کو پیسے وہاں آتے جائیں گے. خود حیرانگی کی بات یہ ہے انتہائی کہ چور کہتے ہیں کہ چور جو ہے وہ جتنی مرضی چوری کر دے وہ پیچھے نشان ضرور چھوڑتا ہے، وہ پیچھے نشان چھوڑ دیتا ہے. مرزا قادیانی نے یہ نشان چھوڑا. خود مرزا قادیانی کی بیٹا بشیر احمد یہ بات کہتا ہے کہ میرا والد جو ہے وہ مختاری کے امتحان میں فیل ہوا، سیالکوٹ ڈی سی آفس میں کلرک تھا، وہاں سے وہ قادیان آ گئے بغیر کسی کو پوچھے بتائے. تو میرے والد، میرے دادا نے، میرے والد میرے غلام مرتضیٰ نے، مرزا قادیانی کے باپ نے مرزا قادیانی سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے تم واپس آ گئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے نوکری چھوڑ دی ہے. یہ الفاظ موجود ہیں سیرت المہدی میں. وہ واپس آیا، اور مزے کی بات یہ ہے یہی بشیر احمد جو ہے کتاب جو لکھا سیرت المہدی، یہ لکھتا ہے کہ میرے والد کو جو منی آرڈر آتا تھا اس کے اوپر جو منی آرڈر بھیجنے والے کا ایڈریس نہیں ہوتا تھا. یہ عام ریکارڈ ہے. وہ پیسے آتے تھے. خیر پھر میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. اتنا پیسہ آتا تھا کہ اگر آپ کسی بھی قادیانی سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ آپ سیرت المہدی میں وہ باتیں موجود ہیں کہ مرزا قادیانی کی بیوی کے پاس اس دور میں
کتنا زیور تھا. آپ حیران پریشان ہوں گے کہ آج کے دور میں شاید وہ کسی سربراہ مملکت کے پاس بھی، اس کی بیگم کے پاس بھی اتنا سونا اور زیورات نہ ہوں گے جتنا مرزا قادیانی کی بیگم کے پاس نبوت کا دعویٰ کرنے کے فوراً بعد تھا. اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ مرزا قادیانی کے پاس یہ دولت جو آتی تھی بائی حق بائی گروہ کے انگریز بھجواتا تھا، اس نے اس سے کام لینا تھا اور یہ ساری کڑیاں ملتی ہیں. تو جب مرزا قادیانی واپس آیا قادیان میں تو اس نے یہاں سے اشتہار بازی شروع کی ہندوؤں کے خلاف. اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا. مثال کے طور پہ ہندوؤں کو اس نے چرب زبانی کی. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صاحب یہ ہندوؤں کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ مسلمانوں کا مخلص ہے. جب انہوں نے مرزا قادیانی نے ولگر گفتگو زبان استعمال کی ہندوؤں کے خلاف تو ہندوؤں نے بجائے مرزا قادیانی کو کچھ کہنے کے انہوں نے براہ راست نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دینی شروع کر دی. اس نے عیسائیوں کے خلاف بات کی اور عیسائیوں کے خلاف انہوں نے اس نے ولگر گفتگو استعمال کی. جب ولگر گفتگو استعمال کی تو ظاہر بات ہے عیسائیوں نے مرزا قادیانی کو خوش کہنے کی بجائے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بکواس کرنا شروع کر دی. اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ رسپانسیبل ظاہر بات ہے مرزا قادیانی. لہذا مرزا قادیانی کی ڈیوٹی لگی. اب مرزا قادیانی جو ہے وہ باقاعدہ پے رول پہ آ گیا اور اس نے کمیشن نے پوری ٹیم نے بتایا کہ جناب ہم نے آپ سے یہ کام دینا، آپ نے نبوت کا دعویٰ کرنا. دیکھیں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ سیڑھی پہ چلتے ہوئے ایک ایک قدم رکھتے ہوئے سب سے پہلے کہا گیا جناب یہ روحانیت کے ماسٹر ہیں، یہ بہت بڑے ولی اللہ. پھر کہا گیا نہیں صاحب یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، ان جیسا عالم پورے برصغیر تو کیا پورے عالم اسلام میں نہیں. یہ مناظرے کرتا ہے، نہیں یہ بہت بڑا مناظر ہے. پھر وہ روپ میں آیا جناب کہ نہیں جناب اس پہ تو جناب یہ تو ایسا آدمی ہے، یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ فرشتہ ہے. پھر آگے بات کرتی دیکھا کہ ریزسٹنس نہیں ہو رہی آگے، مطلب مسلمانوں کی طرف سے مجھے ریزسٹنس نہیں ہو رہی. پھر کہا صاحب میں تو جو ہے نا میں تو محدث ہوں. پھر سیدھی آگے چلی تو کہا صاحب میں تو مسیح موعود ہوں، میں مہدی ہوں جس مہدی نے آنا تھا، مہدی کا کہہ دیا. پھر آگے قدم بڑھایا کہا صاحب میں تو عیسیٰ ہوں جس کا وعدہ حدیث میں کہا کیا گیا ہے. پھر یہ بات وہاں نہیں رکی، پھر آگے بات آئی نبی تک. پھر نبی کے بعد اس نے کہا نعوذ باللہ میں رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں. بات پھر آگے بڑھتی گئی اور اس کے حوصلے کھلتے گئے اور اس نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ میں محمد رسول اللہ. اب قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس پہ آ رہا ہوں کہ ہائی سپریم کورٹ کے فیصلوں نے اس پہ کیا لکھا اور کس طرح انہوں نے اس کا تجزیہ کیا. یہ اپنی جگہ پہ خوبصورت چیز ہے. میں پھر وہی واپس آتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے جو دعوے کیے، جو ایک ماحول بنایا، وہ انگریزوں کے کہنے پہ یہ تو تھی ان کی ایک تاریخ. اب میں اس دور میں بھی جس دور میں مرزا قادیانی اور انگریزوں کی سرپرستی مکمل طور پر موجود تھی، اس دور میں بھی ایک خاتون ہے غلام عائشہ، وہ رہتی تھی احمد پور شرقیہ بہاولپور میں. یہ 1926 کی بات ہے، 1926 کی بات ہے. 1926 میں غلام عائشہ ایک خاتون تھی. بلوغت سے پہلے، ابھی جوان نہیں ہوئی، بلوغت سے پہلے اس خاتون کا نکاح اپنے خاندان میں عبدالرزاق نامی ایک شخص سے ہو گیا. جب خاتون بالغ ہوئی، جوان ہوئی، اس کی شادی ہونے لگی تو عبدالرزاق جو نامی آدمی تھا وہ قادیانی ہو گیا. پہلے وہ قادیانی نہیں تھا، قادیانی بعد میں ہوا. جب قادیانی ہو گیا تو اس خاتون نے کہا، اس کے پیرنٹس نے کہا، ماں باپ نے کہا کہ صاحب ہم تو آپ سے نکاح نہیں کریں گے، آپ تو کافر ہیں. اس نے کہا جی ہم تو کافر نہیں. لہذا غلام عائشہ نے اپنے نکاح کی تنسیخ نکاح کے لیے احمد پور شرقیہ بہاولپور کے دیہات میں ریاست تھی وہ بہاولپور کی، تو اس نے احمد پور شرقیہ میں نکاح کا تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا کورٹ میں. وہاں سے پھر یہ سلسلہ چلتا بہاولپور میں آ گیا اور بہاولپور میں یہ ایک بنیادی اور بہت ہی فنڈامنٹل ایک فیصلہ تھا. فیصلہ کرے جی کہ قادیانی عقائد کیا ہیں، کیا قادیانی مسلمان ہیں یا قادیانی غیر مسلم ہیں. قادیانی غیر مسلم ہے تو کیوں غیر مسلم ہے، کیوں جی قادیانی سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا. یہ ایک فنڈامنٹل چیزیں تھی. لہذا قادیانیوں کی طرف سے پوری کی پوری ایک ٹیم جو ہے وہ وہاں آئی اور مسلمانوں کی طرف سے بھی جتنے اس دور کے جید علماء کرام، ہمارے بزرگ،
محدث شیخ الحدیث جتنے لوگ تھے یہ ساری ٹیم وہاں پہنچی اور وہاں پہ بہت زبردست جرا ہوئی، بیانات ہوئے کورٹ میں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قادیانیت کے موضوع پر ایک تاریخی دستاویز ہے۔ اس میں بھی جناب اکبر خان صاحب، محمد اکبر خان صاحب جو ڈسٹرکٹ جج تھے، سیشن جج، انہوں نے وہاں فیصلہ دیا اور کہا کہ قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم ہے اپنے عقائد کی روح سے، لہذا یہ نکاح جو ہے اس کو تنسیخ ہوتی ہے، اور قادیانی قطعاً مسلمان نہیں، یہ غیر مسلم ہے، ان کے ساتھ نہ نکاح ہو سکتا ہے، نہ ان کا کوئی جنازہ پڑھ سکتا ہے، نہ یہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو سکتے ہیں، ان کا کوئی مسلمانوں سے تعلق نہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے، 1926 میں یہ دعویٰ دائر ہوا، 1935 میں یہ فیصلہ ہوا۔ اب اندازہ لگائیں کہ 1935 کا دور اپنے سامنے لائیں کہ انگریز کی چھتری ہے قادیانیوں کے سر کے اوپر، اور انہوں نے خضر حجار ٹوانا صاحب کے تھرو اور بے شمار ریاست بہاول پور کے ریاست کے جو نواب تھے ان کے تھرو بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی کہ صاحب کسی طریقے سے یہ فیصلہ جو ہے۔ اچھا ہوا کیا، قادیانیوں نے سازش کے تحت عبدالرزاق کو جب یہ ساری پروسیڈر ہو گئی، سارا فیصلہ ہونا تھا، 2-3 مہینے بعد جرا ہو گئی، بیانات ہو گئے، سب کچھ، عبدالرزاق کو زہر دے کے مار دیا۔ اور پھر بلی یہ نہیں کہ صاحب جس آدمی کے ساتھ نکاح تو وہ تو مر گیا، لہذا تنسیخ بھی نکاح کی آٹومیٹک ہو گئی، تو لہذا فیصلہ نہ آپ نے، کورٹ فیصلہ نہ دے۔ کورٹ نے کہا صاحب بات یہ ہے، عبدالرزاق کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تنسیخ نکاح کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ سوال یہ پوٹا ہو رہا ہے کہ کیا قادیانی مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، کیا قادیانیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اب عبدالرزاق اگر مردود مر گئے ہیں تو اس میں عدالت کا کوئی قصور نہیں ہے، عدالت اپنے آئے گی فیصلے پر اور ایک فیصلہ دے گی جو پورے برصغیر میں مسلمانوں نافذ ہوگا، اور اس میں ہم ایک اتھارٹی قائم کر دیں گے۔ لہٰذا قادیانی کی کوشش یہ تھی کہ کم از کم عبدالرزاق مر گیا تو اب فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ فیصلہ ہوا، اتنا زبردست تاریخی دستاویز ہے وہ، بہت ہی خوبصورت فیصلہ۔ ہمارے اس فیصلے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارے شیخ مولانا محمد انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ وہاں پیش ہوئے۔ اس طرح کے اسی طرح ہمارے بریلوی مسلک کے، اہل حدیث مسلک کے، دیوبندی مسلک کے تمام امت مسلمان اکٹھا ہو کے، یکجا ہو کے، ایک اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ کر عدالت میں پیش ہوئے، اور پوری امت مسلمان مطلب ایک کڑی کی طرح وہاں پیش ہوئے، اور سب بزرگوں نے وہاں اپنے بیانات ریکارڈ کروائے، اور یہ بہت رہی فیصلہ جس نے قادیانیت کا جو محل تھا نا جی، وہ آپ سمجھنے کہ ایک مزائل گرا اس پہ اور وہ پاش ہوا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ انگریز دور میں مرزا قادیانی کو جو عادت تھی، وہ رات کو مالک فولیہ کا مریض تھا، جو اپنا دشمن دیکھتا ہے کہ صاحب وہ میرے خلاف کام کرتے ہیں، محمد صاحب بٹالوی یا کہتے ہیں مولانا سلام امرتسر یا اور صاحب کام پیر ملی شہر یا اس دور میں ہمارے شیخ مولانا امر شاہ کشمیری کوئی ایسے، تو وہ ایک رات مطلب خواب دیکھتا یا کوئی ایسا دماغ میں اختلاف پیدا کرتا، صبح اشتہار کرتا، صاحب اس آدمی نے میرے خلاف مضمون لکھا ہے لہٰذا 3 دن میں مر جائے گا، لہذا اس کا بیٹا جو ہے وہ 4 سے گرے گا، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح یہ اشتہار بازی اور یہ تمام اشتہارات جو ہیں، یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے مجموعہ اشتہارات، 3 جلدوں میں شائع ہو چکی، اس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ لہذا جو آدمی سینسیٹیو تھے انہوں نے محسوس کیا، جیسے حضرت مولانا کرم الدین نبی صاحب جو ہیں چکوال والے، انہوں نے ان کے خلاف کیس کیے۔ تو ہم اس دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب عدالت میں یہ گفتگو ہوتی تھی کہ نا مرزا قادیانی ہمیں تھریٹ کرتا ہے، ہمیں کہتا ہے تمہیں اتنی دیر میں موت آ جائے گی، تمہیں یہ ہو جائے گا، تمہیں یہ ہو جائے گا، تو لہٰذا اس کو روکے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، آپ حضرات حیران ہوں گے کہ مسٹر ڈوئی جو ضلعی مجسٹریٹ تھا 1899 میں یعنی 1899 میں وہاں، اور جی ڈی کھوسلا سیشن جج گرداسپور کی عدالت میں 6 جون 1935 کو، یہ وہ جج ہیں جہاں جی ایم ڈبلیو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہیں گرداسپور میں، جی ایم ڈبلیو ڈگلس 1897 میں، یہ 3 جج ایسے ہیں جو انگریز ہیں، غیر مسلم ہیں۔ ان ججوں کے سامنے مرزا قادیانی نے آ کے معافی مانگی،
باقاعدہ عدالت میں کہ صاحب آئندہ میں کسی بھی مسلمان کو، اپنے کسی بھی مخالف کو، خواہ وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، میں اس کو وارننگ نہیں دوں گا، میں اس کو تھریٹ نہیں کروں گا، میں اس کو دھمکی نہیں دوں گا، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا کہ تمہارا بیڑا گرک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. میں عدالت کے روبرو معافی مانگتا ہوں. اب اندازہ لگائیں کہ ایک نبی ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں مہدی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. وہ یہاں تک کہا اس نے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. اب وہ شخص انگریز کی عدالتوں میں باقاعدہ خود حاضر ہوتا ہے اور آواز پڑتی ہے کہ مرزا قادیانی حاضر ہو، جس طرح کہ ہمارے عدالتوں کا ماحول ہے، وہ پیش ہوتا ہے اور وہاں جا کے وہ انگریز کے سامنے پیش ہو کے اقرار کرتا ہے کہ صاحب میں نے جو الفاظ کہے تھے کہ مجھے وحی ہوئی ہے کہ میرا دشمن 3 دن میں مر جائے گا، اس کا یہ ہو جائے گا، صاحب میں معافی مانگتا ہوں عدالت کے روبرو، اور آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کسی قسم کی یہ گفتگو نہیں کروں گا. میرا سمجھانے کا، بتانے کا صرف مقصد آپ حضرات کو یہ تھا کہ مسلمانوں کی عدالت میں بھی قادیانی ذلیل ہوئی اور غیر مسلموں کی انگریز کی عدالت میں بھی، جہاں دودھ کا دودھ پانی کا ہم سمجھتے ہیں کہ انگریز کا یہ خود کاشتہ پودا تھا، انگریز کی سرپرستی تھی، اس کے باوجود سچائی کتنی کھل کر باہر آتی ہے کہ وہ بھی کہنے پہ یہ مجبور ہوئے کہ مرزا قادری جھوٹا آدمی ہے اور یہ بکواس کرتا ہے، اپنے مخالفین کو تنگ کرتا ہے. یہ تو ہے برصغیر سے پہلے کی بات ہے. اب میں چونکہ اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ ساری تمہیدی چیزیں تھیں. میرا تو موضوع یہ تھا کہ قادیانیت کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے، یہ 2 تھی تمہیدی باتیں. اب میں فوری طور پہ اپنے موضوع پہ آتا ہوں. تو پاکستان بننے کے بعد ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس فتنے کو سرکاری سرپرستی میں پروان چڑھایا گیا. یہ سرگودا کے قریب ربوا میں ان کو 1033 ایکڑ کنال جو زمین ہے وہ ایک آنا فی کنال کے حساب سے وہاں دی گئی 100 سالہ لیز پر. اور وہ پہاڑیوں کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں انہوں نے اپنا سمجھا، ساتھ ہی ایئر بیس ہے تھوڑا سا، بہت 20-25 میل 30 میل کے فاصلے پہ. سرگودا سینسیٹیو جگہ تھی دریائے چناب کے کنارے، وہ ان کو جگہ دی گئی. وہاں پہ دنیا جہان کی فیسلٹیز دی گئی. وہ فیسلٹیز اس لیے دی گئی کہ ہمارے کلیدی عہدوں پہ قادیانی حضرات جو تھے وہ فائز تھے. ہمارے ساتھ 2 ظلم ہوئے. ایک ظلم تو یہ ہوا کہ سر ظفر اللہ خان جو قادیانی تھا اور اتنا وہ کمیٹڈ قادیانی تھا اور بہت ہی کڑر قسم کا قادیانی تھا کہ اگر ہم اس کے حالات پڑھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس آدمی نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا اور اپنے مذہب کو کتنا فائدہ پہنچایا. یہ ہے میرٹ کے علاوہ قانون سے ابو ہو کر، قانون کو ہاتھ میں لے کر کتنا فائدہ، یہ میں ابھی تفصیلات عرض کرتا ہوں. دوسرا جناب یہ ہوا کہ ہمارے حکمرانوں نے ظفر اللہ کے علاوہ جو قادیانی حضرات کلیدی عہدوں میں موجود تھے، پاکستان نیا نیا بنا تھا، تو باہر کی جو گورنمنٹس ہیں، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، جرمن ہے، چائنا ہے، بڑے جو باہر ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کا ملک نیا مارج وجود میں آیا تو صاحب آپ کو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہوگی، آپ کو سرجن کی ضرورت ہوگی، آپ کو پائلٹس کی ضرورت ہے، آپ کو جناب سائنسدانوں کی ضرورت ہے، آپ کو جناب ماہرین زراعت کی ضرورت ہے. یعنی ملک چلانے کے لیے جو کلیدی آپ کو مغز ضرورت ہے، آپ ہمیں بندے دیں. ہم آپ کو بندے تیار کر کے، سائنسدان بنا کے، پائلٹ بنا کے، ان کو ایڈمنسٹریٹر بنا کے، ہر شعبہ زندگی میں ہم آپ کو دیتے ہیں، وہ آپ کا ملک چلائیں گے. بدقسمتی سے جتنے بندے ہمارے پاکستان سے یہاں گئے ہیں وہ سارے کے سارے قادیانی تھے. اب ہوا کیا کہ جب وہاں سے وہ کھیپ واپس آئی تو ظاہر بات ہے کہ وہی آدمی ہمارے ملک کی کلیدی عہدوں پہ بیٹھے. جب وہ کلیدی عہدوں پہ بیٹھے تو انہوں نے اپنے محکموں میں بجائے مسلمان بھرتی کرنے کے قادیانی بھرتی کی. اور اگر مسلمان بھرتی کرتے تھے تو اسے کہتے تھے کہ صاحب بات سنو، تو مسلمان ہو ہم تمہیں بھرتی کر لیتے ہیں، تمہیں رشتہ بھی دیں گے، مکان بھی دیں گے، نوکری بھی دیں گے، لیکن یہ ہے اپنے ایمان کا سودا کرو. اور ہوا یہی ہے کہ اس دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار مسلمان قادیانی ہوئے ہیں تو وہ بیچارے لالچ کے چکر میں، اپنی ترقی کے چکر میں وہ ہوئے. اب ہم 53 کی تحریک ختم نبوت چلتی ہے. 1953 کی جو تحریک ختم نبوت ہے وہ پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف ایک پہلی تحریک ہے جو چلی. میں آپ حضرات کو
بڑے درد دل کے ساتھ عرض کرتا ہوں، انصاف آپ حضرات سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس مسلمانوں کی تحریک کے 3 مطالبات ہیں، اور آپ مجھے بتائیں کہ ان 3 مطالبات میں سے کون سا مطالبہ ایسا تھا جو غیر فطری ہو، جو غلط ہو، جو ہٹ درمی پہ مشتمل ہو۔ 3 مطالبات یہ تھے بھائیان کہ قادیانیت، فتنہ قادیانیت کو ان کے عقائد کی روح سے فیصلہ کرے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اگر تو ایک بینچ بنائیں، ایک پارلیمنٹ تشکیل دیں، کورٹ میں آ جائیں، روبرو جرا ہو، پتہ چلے جب ان کے عقائد یہ ہیں تو آپ ان کو غیر مسلم کیوں نہیں قرار دیتے؟ 1 نمبر 2 کہا جی کہ سر ظفر اللہ خان وزیر خارجہ ہے، اس کو عہدے سے اتاریں۔ کیوں؟ یہ آدمی پاکستان کا وزیر خارجہ کم ہے، قادیانیوں کا سرپرست زیادہ ہے۔ ہمارے نوائے وقت کے اس وقت جناب مجید نظامی صاحب کے جو بھائی ہیں بڑے حمید نظامی صاحب، جنہوں نے نوائے وقت جاری کیا، آن ریکارڈ ہے ان کا یہ بیان کہ سر ظفر اللہ کے دور میں جتنے بھی بیرون ممالک پاکستان کے سفارت خانے ہیں وہ سفارت خانے نہیں ہیں، وہ قادیانیوں کی تبلیغ کے اڈے بن چکے ہیں۔ اب اتنے بڑے بندے کی گواہی کے بعد آگے تیسرا مطالبہ جناب یہ تھا کہ جتنے بھی قادیانی ہیں وہ کلیدی عہدوں پر ان کو بھی ہٹایا جائے۔ خیر وہ ظفر اللہ کے مطالبے میں آ گیا۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ ربوہ جو ہے وہ پاکستان کا شہر ہے، پاکستان کی اسٹیٹ ہے، اس کو کھلا شہر قرار دیا جائے۔ ہوتا یہ تھا بھائی جان کہ اگر کوئی شخص ربوہ چلا جاتا تھا وہ پھر واپس نہیں آتا تھا، اگر دیکھنے کے لیے جاتا تھا۔ وہ ان کی اسٹیٹ تھی، ان کے اپنے اشکام، اپنی عدالتیں، اپنی فوج، اپنی پولیس، اپنا نظام، سب کچھ الگ سے لے کے یہ تک سب کچھ ان کا قادیانیوں کا تھا۔ پاکستان کی عملاً کسی بھی حکومت، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا وہاں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اسٹیٹ در اسٹیٹ تھی ایک ربوہ میں۔ لہذا جناب یہ مطالبات لے کے امت اٹھی، اور جب دیکھا ہمارے بزرگوں نے کہ بے شمار لوگ قادیانی ہو رہے ہیں تو یہ 3 مطالبات لے کے ہم اٹھے۔ تو پھر جناب قادیانیوں نے، ہمارے حکمران بھی ایسے تھے سکندر مرزا جیسے، اور جناب یہ غلام محمد، اور جناب بڑے بڑے اس میں بغیرت لوگ تھے، انہوں نے بجائے ٹھنڈے دل سے مسلمانوں کے مطالبات پر غور کرتے کچھ نہیں سوچا، اور مسلمانوں کے جلوسوں پہ اندھا دھند انہوں نے فائرنگ کی، اور اس تحریک میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ لاہور کی سڑکیں آج بھی گواہ ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے کہ وہ تحریک کیسے چلی، اس تحریک میں کیا کیا ایمان پرور واقعات ہوئے۔ میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں قادیانیوں کا جو ختم نبوت کے خلاف تحریک جو چلی، تحریک ختم نبوت، تو اس ختم نبوت کی تحریک کے خلاف قادیانی جو تھا ایک میجر جنرل حیاء الدین، وہ حیاء الدین بہت ہی کٹر قسم کا قادیانی تھا۔ وہ آیا، ہماری جو تحریک کی بنیاد تھی وہ تھی مسجد وزیر خان۔ یہ آدمی وزیر خان مسجد میں آیا، اور وزیر خان مسجد آ کے اس نے ان لوگوں کو نہ صرف گندی گالیاں دی، میگا فون پر گندی گالیاں دی۔ یہ واقعہ ہے 13 مارچ 1953 بروز جمعۃ المبارک۔ اعلان ہوا پورے لاہور میں کہ جناب یہ سارا مطلب جتنا جلوس ہے، یہ سارے مسلمان آج جلوس نہیں نکالیں گے، آج ہم مشترکہ جمعہ پڑھیں گے وزیر خان مسجد میں، یہاں سے جلوس ہم مار روڈ کی طرف لائیں گے۔ لہذا یہ میجر جنرل حیاء الدین قادیانی جو ان سروس مطلب آن ڈیوٹی، وہ توپ لے کے آ گیا، اور توپ لے کے آیا، اور اس کے ساتھ میجر جنرل سرفراز تھے، اور سرفراز جو تھا وہ تو نام نہاد مسلمان تھا، قادری نہیں تھا لیکن نام نہاد مسلمان، یہ آن ریکارڈ ہے۔ یہ سرفراز اور حیاء الدین قادیانی یہ لوگ وہاں توپ لے کے آئے اور حکم دیا کہ میگا فون کے ذریعے کہ جمعے سے پہلے کہ تمام مسلمان فوری طور پہ مسجد سے 15 منٹ کے اندر اندر نکل جائیں، اگر یہ باہر نہ نکلے تو جناب ان کو توپ کے ذریعے مسجد میں اڑا دی جائے گی، اور مسلمانوں کو بھی جناب قتل کرنے شہید کر دیا جائے گا۔ لہذا بڑی صورتحال بنی۔ یہ اتنی خطرناک ایک منصوبہ تھا کہ اگر وہ مسجد
تباہ ہو جاتی، نوز باللہ شہید ہو جاتے، مسلمان اس میں شہید ہو جاتے. تو میرا نہیں دل مانتا کہ شاید پھر یہ ملک میں اتنی خانہ جنگی ہوتی، اتنے حالات بگڑتے، شاید وہ صدیوں تک بھی وہ اس کا کمپنسیشن نہ ہوتی. پتہ نہیں غیب کی قوت سے کس طرح یہ اللہ رب العزت نے امداد کی کہ یہ بالکل ان ٹائم پہ آ کے یہ حکم واپس لیا گیا اور وہ حیاء الدین کو نکالا، کہا کہ نہیں مجمع مشکل ہوگا اور تم واپس آ جاؤ. یہ ایک مثال ہے. اچھا، اس تحریک میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، بے شمار گرفتاریاں ہوئی، بے شمار لوگوں کو کوڑوں کی سزا ملی، بے شمار لوگوں کو جیل کی سزا ملی. یہ الگ موضوع ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک کے دوران بعد میں گورنمنٹ نے کیا کیا؟ گورنمنٹ نے کہا جناب ایک انکوائری رپورٹ بناتے ہیں، انکوائری کمیشن قائم کرتے ہیں، تو وہ بتائے گی کہ اس تحریک میں قصور کس کا تھا. 10,000 مسلمان کو معمولی فگر نہیں ہے. یہاں ایک مسلمان شہید ہو جائے جناب تو بڑی مطلب ہو جاتا ہے شور شرابہ. 10,000 مسلمان. منیر انکوائری رپورٹ بیٹھی، جسٹس منیر تھے، ساتھ ان کے جسٹس کیانی تھے. خیر وہ منیر صاحب نے رپورٹ لکھی. وہ منیر آج کل بھی قادیانی اسے پیش کرتے ہیں، ہمارا سیکولر طبقہ منیر انکوائری رپورٹ کو پیش کرتا ہے. وہ بڑی ایک عجیب و غریب رپورٹ ہے. مثال کے طور پر اس رپورٹ میں یہ لکھا کہ صاحب ہم نے مسلمانوں کو بلایا تھا، مسلمان لیڈروں کو، علماء کرام کو بلایا تھا، تو وہ تو مسلمان کی تعریف پہ متفق نہیں. ہم نے مولانا مدودی صاحب سے پوچھا، انہوں نے مسلمان کی اور تعریف کی. ہم نے سید عطا شاہ بہاری رحمۃ اللہ سے پوچھا، انہوں نے مسلمان کی تعریف کچھ اور کی. ہم نے مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ کو بلایا، انہوں نے تعریف کچھ اور کی. ہم نے جناب مولانا داؤد صاحب کو، موقف مولوی فتح صاحب کو، اس طرح تمام مسالک کے علماء کرام کو ہم نے بلایا. تو ہر آدمی نے مسلمان کی تعریف مختلف اینگل سے کی. لہذا یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمان کی تعریف پہ متفق نہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ الو کے پٹھو، مجھے یہ بتاؤ یہ کوئی میتھ کا سوال ہے کہ 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں تو جواب 4 آنا چاہیے؟ یہ کوئی ایک جو ضروریات دین ہے وہ اس تاریخ میں پورے کے پورے آ گئے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی کی جو ورڈنگ ہے وہ ایک جیسی ہو. مثال کے طور پر میں دنیا کے پڑھے لکھے جو اس وقت دنیا کے پڑھے لکھے دانشور ہیں میں ان کو بلاتا ہوں، امریکہ سے، فرانس سے، جرمنی سے، چائنا سے پڑھے لکھے تحقیق یافتہ اور ترقی یافتہ جو لوگ ہیں ان میں سے چناؤ کرتے ہیں 10 آدمیوں کا. ان سے کہتے ہیں کمرے میں بند ہو جائیں، یہ کاغذ پین سے لے لیں اور تاریخ لکھیں سچائی کسے کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ان 10 آدمی کی کیا سچائی پہ جو تعریف ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی؟ وہ تو بالکل ڈفرنٹ ہوگی. تو کیا سچائی مشکوک ہو جاتی ہے؟ اگر ہم کسی آدمی سے کہیں کہ گلاب کے پھول کی تعریف کرو، 10 آدمیوں سے آپ کو مکس لیں تو گلاب کے پھول کی تعریف ہر آدمی اپنے ذوق، اپنے مزاج، اپنے علم کے مطابق کرے گا. تو کیا ان کی آپس میں تو تعریف ملے گی نہیں، آپس میں ٹیلی نہیں ہوگی. تو کیا گلاب کا پھول جو ہے وہ اس سے مشکوک ہو جائے گا؟ صاحب یہ ایک پروپیگنڈا بہت ہوا نا. گوئبلز نے کہا تھا اور قادیانی نے گوئبلز کا نظریہ پکڑا ہے کہ صاحب اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جو جھوٹ سچائی ہے، جھوٹ ہے وہ سچ معلوم ہو. قادیانی نے اسی پیٹرن پہ کام کیا. منیر جو تھا اس نے یہ رپورٹ دی اور منیر کے ساتھ قادیانی کیا کرتے رہے، اس کو کس طرح رات کو اس کی راتیں رنگین بنانے کے لیے، سنگین بنانے کے لیے کیا کچھ ہوتا رہا، یہ آن ریکارڈ ہے. میں صرف آپ حضرات سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو حیاء الدین کا واقعہ، اتنا بڑا واقعہ حیاء الدین کا جو 13 مارچ 1953 جمعے کے دن یہ واقعہ ہوا، یہ مسلمانوں نے کورٹ میں جا کے ان سے کہا کہ صاحب یہ واقعہ ہوا. تو منیر نے اس طرح کے 20 واقعات جو ہیں وہ نہیں پیش کیے. اس لیے پیش نہیں کیے کہ منیر یہ کہتا تھا کہ صاحب یہ مفاد عامہ کے خلاف ہے، لہذا میں یہ چیزیں جو ہیں وہاں نہیں دے سکتا. یہ چیزیں ڈیلیٹ کر دی اور باقی چیزیں انہوں نے اس میں ڈال دی. ایک تو یہ بات. سیکنڈ بات یہ ہے کہ منیر کس عقیدے کا آدمی تھا. اس مختصر نشست میں چاہتا تھا کہ میں پورا حوالہ پیش کروں، لہذا میں آپ سے صرف یہ عرض کروں کہ آن ریکارڈ یہ بات ہے کہ منیر جو تھا یہ الطاف گوہر اس کو ملنے کے لیے گیا. پرانے بیوروکریٹ ہیں، وقت میں بعد میں کالم بھی لکھتے رہے. الطاف گوہر کہتے ہیں میں منیر کی عیادت کے لیے گیا آخری دنوں میں. تو میں نے کہا منیر کیا حال ہے، کیسا؟ تو جسٹس منیر کہنے لگے
کہ یار میرے ساتھ تو میں بڑا پریشان ہوں، بات یہ ہے کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا، میں تو اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتا، تو میری بخشش کس طرح ہوگی؟ تو جسٹس الطاف گوہر کہتے ہیں کہ میں نے جسٹس منیر سے یہ بات کہی کہ بات یہ ہے، کورٹ میں یہ چلتا ہے کہ جو آدمی کو توہین کرے نا، وہ کہتا ہے جناب میں نے یہ کورٹ کی توہین کی ہے، لہذا میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں، لہذا تم بھی اللہ سے یہ کہہ دینا کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ میں خود کو آپ کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں، جو معاملہ مجھ سے جو کر لیں۔ کہتے ہیں یہ بات کہنے سے جسٹس منیر کو تھوڑا اطمینان حاصل ہوا، لیکن درخواست یہ ہے کہ وہ آدمی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو دور کی بات، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ آدمی جو ہے وہ منیر انکوائری رپورٹ لکھتا ہے مسلمانوں کے اور قادیانیوں کی اس تحریک کی، ہم اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ جی میں کیا بات ہے بتائیں گے؟ تو یہ تو تھا جسٹس منیر کی انکوائری رپورٹ کے حوالے سے۔ تو اسی دوران ایک اور بھی بہت ہی افسوسناک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جنرل اعظم خان نے جو لاہور میں مارشل لا لگایا، اس پہ انہوں نے مسلمانوں پہ بے پناہ ظلم و تشدد کیا، ان کو سزائیں دی اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا گیا۔ یہ ایک ہماری تاریخ کا بدترین ایک باب ہے جو حکمرانوں کی طرف سے ہوا، لیکن افسوس کی بات یہ ہوئی، اور جسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کے خلاف ایک بہت بڑی سازش یہ ہوئی کہ جنرل اعظم کو 10,000 مسلمان شہید کرنے کے عوض اور جسٹس منیر کو ایک متنازع اور ایک اسلام دشمن دستاویز تیار کرنے کے عوض جو ہے گورنمنٹ نے، ہماری پاکستان نے ان کو کیا دیا، وہ آپ حضرات یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اعظم خان کو اس تحریک میں مسلمانوں کو کچلنے کے بدلے میں سندھ میں 1,000 سے زائد ایکڑ اراضی، لاہور کینٹ میں 30 کنال کی انتہائی قیمتی کوٹھی اور گلبرگ میں 35 کنال کا انتہائی بیش قیمت پلاٹ جو ہے وہ الاٹ ہوا، اور اس کے بعد جسٹس منیر کو سندھ میں 150 ایکڑ اراضی، اور وہ اس دور کے جو ڈی آئی جی پولیس تھے میاں انور علی، ان کو بھی 240 ایکڑ اراضی انعام کے طور پہ الاٹ ہوئی۔ تو وہ شاعر نے کہا نا کہ انقلاب وقت تیری عفتوں کی خیر چوروں کو احترام کے قابل بنا دیا۔ درخواست یہ ہے کہ اس ملک کا جو انکم ٹیکس پے کرتا ہے طبقہ، اور ہمارا جو ہم نے گھاس کھا کے اس ملک کا ایٹم بم بنایا، اس ملک کے لیے قربانیاں دی، اس ملک کے لیے عوام نے کیا کچھ نہیں کیا، قرض اتارو اسکیم میں کروڑوں روپیہ جمع کروایا، جنرل اعظم کو اور جسٹس منیر کو کس خدمات کے عوض یہ ساری چیزیں دی گئیں؟ کیا انہوں نے پاکستان میں کوئی ایسا پلانٹ بنایا کہ جس سے کوئی بجلی سستی پیدا ہوتی ہے؟ کیا انہوں نے پاکستان کو کوئی ایسا کوئی پروگرام دیا، کوئی ایسا کوئی نظریہ دیا یا پاکستان کو جس سے کو بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکے؟ انہیں 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا، اور ایک آدمی نے ایک ایسی دستاویز تیار کی جو غیر مسلموں کے ہاتھ میں جاتی ہے تو وہ اسلام کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اور اس کو جناب سندھ میں بھی، اس کو گلبرگ میں، اس کو لاہور کینٹ میں اتنی مراعات دی جاتی ہیں جس کا حساب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے حکمرانوں کی بے حسی، بے حمیتی اور بے غیرتی کی بین دلیل ہے۔ تحریک ختم نبوت سے فارغ ہوئے تو تحریک تو وقتی طور پہ دب گئی، اور اس تحریک میں ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن سید عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کو اس تحریک میں شکست ہوئی اور مسلمانوں کے مطالبات بھی دب گئے، اور قادیانی پھر ایک نئی قوت کے ساتھ ابھرے ہیں اور پاکستان میں مزید وہ پہلی قوت سے زیادہ کام کرتے ہیں، تو اب آپ کا آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ تو سید عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وقتی طور پہ تو تحریک ختم نبوت 1953 جو ہے یہ دب گئی ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ تحریک جو ہے یہ ایٹم بم ایک ہم نے جو ٹائم بم ہے، ٹائم بم ہم نے فٹ کر دیا ہے، ایک وقت آئے گا یہ ٹائم بم اپنے وقت پہ پھٹے گا
اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا یہ جو مطالبات جو بالکل جائز تھے، مبنی پر حق تھے، یہ مطالبات ایک نہ ایک دن یہاں پورے ہوں گے اور حکومت کو منظور کرنے پڑیں گے۔ خیر 53 سے لے کے 74 تک قادیانی اپنی پورے لو لشکر کے ساتھ تبلیغ کرتے رہے، مسلمانوں کو قادیانی بناتے رہے۔ ربوہ میں سالانہ جلسہ کے نام پر وہاں انہوں نے جو کچھ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کر سکتے تھے وہ کیا۔ کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے مسلمانوں کو قادیانی بنا کر ان کا ایمان خریدا، ان کو رشتوں کی پیشکش کی، نوکریوں کی پیشکش کی، ان کو ویزوں کی پیشکش کی۔ اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ بڑا ہی کربناک اور بڑا خوفناک اور بہت ہی ایک تکلیف دہ مسلمانوں کے لیے منظر تھا۔ اس دور میں اگر کوئی مسلمان یہ کہتا کہ قادیانی کافر ہیں تو دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی قانون کے مطابق کہ بھئی تم نے مذہب کے اٹیک کیا ہے، قادیانی کے مذہب پہ اٹیک کیا، لہذا اس مسلمان کو 3 سال کی قید سنائی جاتی تھی۔ یہ ایک عدالتی سسٹم تھا اور ہمارے حکمران جو تھے وہ بھی اسلام کی روح سے آشنا نہیں تھے۔ خیر وقت چلتا رہا، 1974 آتا ہے۔ مئی 1974 میں نیشنل میڈیکل کالج کے طلباء کا ایک گروپ جو ہے وہ پشاور جاتا ہے سیر کرنے کے لیے۔ جب اس سرگودا سے آگے ربوہ میں اسٹیشن پہ رکا تو قادیانیوں نے اپنی ایک اسی روایت کے مطابق، روزمرہ معمولات کے مطابق ان بچوں کو، اس طالب علموں کو لٹریچر تقسیم کیا اور اس لٹریچر میں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی ناندھی کو نبی کہا، اسے رسول کہا، اس کی بیویوں کو امہات المومنین کہا، مرزے کے دوستوں کو صحابہ لکھا ہوا تھا، مرزے کے دوستوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، مرزا کو قادیانی کو علیہ الصلوۃ والسلام لکھا ہوا ہے۔ اس طرح انہوں نے یہاں بڑی سی مقبرہ بنایا، اس کے سارے فضائل بیان کیے ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ جب مسلمان کے عقائد کے خلاف کوئی چیز پیش کی جائے یا اس کو تقسیم کیا جائے اور مسلمان پڑھے تو خون تو کھولتا ہے۔ جب ان لوگوں نے، بچوں نے دیکھا، طالب علموں نے، کہ صاحب اس میں اسلامی شاعر کی بے حرمتی پائی جاتی ہے اور ایک ایسا شخص جس کا نہ کریکٹر ہے، نہ جس کی شکل ہے، نہ عقل ہے، جو ایک مردود آدمی ہے اور وہ آدمی انگریزوں کا خود کاٹتا پودا ہے، اس آدمی کو یہ نعوذ باللہ نبی، رسول، محمد رسول اللہ، اس کے دوستوں کو صحابہ، امہات المومنین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وقتی طور پہ ایک طیش آیا۔ ان بچوں نے ڈبے سے باہر نکل کے پلیٹ فارم پر نعرے بازی کی اور اسلام زندہ باد کے نعرے لگائے اور قادیانی مرد آباد کے نعرے لگائے۔ خیر اس دوران گاڑی چل پڑی، چلے گئے پشاور سیر کرنے کے لیے۔ بعد میں قادیانیوں کا اجلاس ہوا، قادیانی جماعت کے موجودہ خلیفہ مرزا طاہر یہ اس گینگ تھا، خدام الاحمدیہ کا پریزیڈنٹ تھا۔ اس نے اس میٹنگ میں پاس کیا کہ جب یہ نوجوان واپس آئیں تو ان کو یہاں پہ نعرے لگانے کا جو مزہ ہے وہ چکھایا جائے۔ خیر ایک پورا پروگرام بنا۔ یہ قادیانی خدام الاحمدیہ کے جتنے بدماش نوجوان تھے یہ سریے، ہاکیاں، ڈانگے، سوٹیاں لے کے پلیٹ فارم پہ آئے اور اس کی پوری نگرانی ہو رہی تھی گاڑی کی۔ جب یہ دوبارہ واپسی پہ ربوہ گاڑی رکی تو اس ڈبے میں سے ان نوجوانوں کو نکال کے اتنا زیادہ تشدد کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کے سر پھاڑے گئے، مطلب وہ ایک بے کسی کی حالت تھی۔ اور اسے کہا جاتا تھا، پھر خدا نے نعرے لگائے نعوذ باللہ محمدیت کے مقابلے میں کہ نعوذ باللہ احمدیت زندہ باد اور محمدیت مرد آباد کے نعرے لگائے گئے اور یہ بات آن ریکارڈ ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے پھر اسلام کے خلاف نعرے لگائے، مرزا قادیانی کی جے کے نعرے لگائے اور مرزا قادیانی کے نبی اور رسول کے نعرے لگائے گئے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ، بچوں کو مارا پیٹا، جتنا غصہ نکال سکتے تھے وہ غصہ نکالا۔ خیر یہ اطلاع جو ہے فیصل آباد پہنچی، مولانا تاج امور رحمۃ اللہ کے پاس۔ سب سے پہلے انہوں نے فوری طور پہ اپنے دوستوں کو لے کے ریلوے اسٹیشن پہنچے، ان بچوں کی مرہم پٹی کروائی گئی، جن کو داخل کروانا تھا وہاں علائد ہسپتال فیصل آباد میں داخل کروایا گیا۔ جو کچھ وہ کر سکتے تھے میڈیکلی طور پہ وہ کیا، لیکن مولانا نے اور ہمارے باقی مسلمان رہنماؤں نے، علماء کرام نے سوچا کہ قادیانیوں کی یہاں تک حد تک بڑھ گئے ہیں کہ ایک خود تو انہوں نے لٹریچر تقسیم کیا اور اگر کسی لٹریچر پر کسی مسلمان نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا تو اس کو مارنا پیٹنا کہاں کی شرافت ہے۔
تو لہذا ایک ہنگامی طور پر فیصل آباد میں پھر لاہور میں تمام پاکستان کے علماء کرام کی ایک مشترکہ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ طے پایا گیا کہ ان بچوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور یہ اسی لیے ہوا ہے کہ قادیانی خود کو پاکستان میں رہ کے اسٹیٹ در اسٹیٹ بنا کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے قادیانی جو ہیں یہ اپنے عہدوں کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہذا وہی 3 مطالبات جو 1953 کی تحریک ختم نبوت میں چلے تھے، یہ 74 میں دوبارہ مسلمانوں نے اس کا مطالبات لے کر اور گورنمنٹ سے کیا کہ جناب قادیانی کو غیر مسلم وکیل قرار دیا جائے اور قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے اتارا جائے اور ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے۔ پھر یہ ایک نئی تحریک چلتی ہے پورے پاکستان میں۔ 1974 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، پارلیمنٹ بھی موجود تھی، تحریک اپنے زوروں پر تھی، بہت زیادہ تحریک چلی۔ گورنمنٹ نے فوری طور پر یہ کیا کہ ربوہ کے واقعہ کی انکوائری کے لیے انہوں نے ایک یک رکنی ٹریبیونل جو ہے وہ قائم کر دیا ہائی کورٹ کے ایک جسٹس کلاب کی سربراہی میں۔ تو اس جسٹس صاحب نے وہ سارا جو دیکھا، ان کی اپنی رپورٹ گورنمنٹ نے اب تک چھپائی ہوئی ہے، وہ رپورٹ نہیں بتائی، اور جسٹس صاحب نے حقیقت بات یہ ہے کہ اگر یہ منیر انکوائری رپورٹ شائع کر سکتے تھے تو وہ یک رکنی ٹریبیونل کی رپورٹ جو ہے 74 کے واقعے پہ جو سامنے پہ ہوئی ہے وہ رپورٹ بھی شائع کر سکتے تھے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اس رپورٹ میں جج صاحب نے جو لکھا ہے اگر آج بھی اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے تو شاید وہ ابھی قادیانی اس سے محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ انہوں نے جا کے سارا دیکھا، ان کے اسٹام دیکھے، ان کی پولیس اسٹیشن دیکھے، ان کے جناب جا کے اندر سارا نظام دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر 74 تک وہاں کے تھانے میں ایک کیس بھی رجسٹر نہیں، اس لیے کہ قادیانی کے جو بھی جھگڑا، گھر میں جو کچھ بھی وہاں لڑائی جھگڑا جو کچھ ہوتا ہے وہ قادیانی خلیفہ فیصلہ کرتا ہے، نہ وہاں پولیس ہے، نہ وہاں فوج کا عمل دخل ہے، نہ وہاں کوئی عدالتی نظام ہے، ان کا اپنا عدالتی نظام، اپنی پولیس، اپنی فوج، سب کچھ ان کا اپنا۔ وہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ تھی جس کا باہر کے پاکستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ خیر وہ تحریک چلی اور تحریک اپنے عروج پر تھی، تو ہمارے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے اور پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ رکھا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ پارلیمنٹ کی جو بحث ہے، پارلیمنٹ کی کاروائی ہے جس میں قادیانیوں کے خلاف ایک آئین پاس ہوا، آئین کی امینڈمنٹ ہوئی اور اس میں قانون پاس ہوا، وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ پوری پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی، اس کو کمیٹی بنا دیا کہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ قادیانی غیر مسلم ہے یا مسلم ہے۔ قادیانی، اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوئی کہ قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر احمد جو تھے ان کو بلایا گیا اور ان کی پوری ٹیم بلائی، پھر اس کے بعد لاہوری گروپ کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا پورا نقطہ نظر پیش کریں کہ آپ مرزے کو کیا سمجھتے ہیں، قادیانی جماعت کیا ہے، آپ کے نظریات کیا ہیں، آپ کے خیالات کیا ہیں، آپ کی کتابوں میں کیا ہے، آپ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں، آپ خود کیا ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں آپ کے کیا نظریات ہیں، کھل کر بات کریں، کوئی دباؤ نہیں آپ پر، اور آپ جرا کریں۔ مسلمان جو پارلیمنٹیرین ہیں، ارکان اسمبلی ہیں، آپ ان پہ بحث کریں، سوال و جواب کریں ایک فرینڈلی ماحول میں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور ہمیں پتہ چلے، ہم ایک کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں۔ اس میں بھٹو صاحب نے گورنمنٹ نے یہ بھی پابندی لگا دی کہ اس کی کاروائی جو ہے وہ اسمبلی سے باہر اخبار میں رپورٹ نہیں ہو سکتی۔ خیر وہ 13 دن کی کاروائی ہے، وہ اتنی دلچسپ اور اتنی خوبصورت اور اتنی علمی اور تحقیقی وہ بحث ہے کہ مولانا اللہ وسائر صاحب نے وہ ساری کی ساری جو رپورٹ ہے قومی اسمبلی کی، وہ کتابی صورت میں پارلیمنٹ میں قادیانی شکست کے عنوان سے شائع بھی ہو گئی ہے۔ اگر حضرات آپ اسے پڑھنا چاہیں تو بہت خوبصورت ہمارے ویب سائٹ پہ ختم نبوت، اسی ویب سائٹ پہ جو ختم نبوت.org پہ ہے، اس میں مولانا اللہ وسائر صاحب کی وہ پوری جو کتاب ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے اور اس کو آپ ملاحظہ بھی فرما سکتے ہیں۔ اس کاروائی میں ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ مرزا ناصر سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نبی ہے یا نہیں ہے، ہاں یا نہ میں بتائیں۔ مرزا ناصر نے کہا، قادیانی جماعت کے جو تیسرا خلیفہ تھا، اس نے کہا جی یہ بختیار صاحب اٹارنی جنرل تھے،
وہاں حفیظ میرزادہ صاحب اور بھٹو صاحب بھی وہاں موجود ہیں، سابقہ فاروق علی خان صاحب اسپیکر تھے، اور ہمارے مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا شاہ نورانی صاحب، اور ہمارے مولانا غلام غوث ادالوی رحمۃ اللہ، یہ سارے بزرگ ہمارے جو تھے وہ وہاں موجود تھے اپوزیشن میں، اور وہاں سے سوال ہوتا تھا اور مرزا ناصر جو ہے یہ جواب دیتا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ اور علمی اور بڑی تحقیقی ایک بحث تھی۔ وہاں کچھ سوال ہوا کہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نبی مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ مرزا ناصر نے کہا جی وہ نبی ہے۔ پھر اسے پوچھا گیا کہ صاحب جب وہ نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا قرآن کتاب بھی نازل ہوئی ہوگی، کیا لگے جی کہ جو کتاب ہے قرآن مجید وہ دوبارہ جو ہے وہ مرزا قادیانی پہ نازل ہوئی۔ یہ کیا وہاں پہ، اور بھی وہاں بڑے دلچسپ چیزیں ہوئی۔ مثلا ایک چیز ان سے یہ پوچھا گیا کہ صاحب مرزا قادیانی نے مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، ایک آدمی مرزا قادیانی کو نبی مانتا، جو نبی مانتا ہے وہ قادیانی ہے، جو نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ قادیانی جو ہے وہ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس پہ آئینہ کمالات اسلام کی بڑی عبارت ہے مرزا قادیانی کی، تو وہ اس میں لکھتا ہے کہ جو شخص مجھے یعنی مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا، اس کی کتابوں سے فوائد نہیں حاصل کرتا اور اسے وہ اس کے نبی نہیں مانتا، وہ کنجریوں کی اولاد ہے اور وہ غیر مسلم ہے۔ پھر مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں نہیں بلکہ اس کے بیٹوں نے، بشیر الدین نے، بشیر احمد نے، آگے ان کے جتنے قادیانی ہیں سب نے اپنی کتابوں میں یہی بات لکھی کہ ہمارا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، اور قادیانی جو ہیں وہ مسلمانوں کے نہ تو جنازوں میں جائیں، نہ ان کے نکاح میں جائیں، نہ ان کے کسی فنکشن میں آئیں، اس لیے کہ یہ بالکل قادیانی ہے، یہ بالکل غیر مسلم ہے، مسلمان۔ مرزا کا بشیر الدین محمود سے یہ سوال کیا گیا کہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر مسلمانوں کا ایک معصوم بچہ جس کی عمر صرف 1 مہینہ یا 2 مہینے ہے، اگر وہ مر جاتا ہے مسلمانوں کا بچہ، تو کیا ہم اس کے جنازے میں جا سکتے ہیں؟ یہ قادیانی نے سوال کیا اپنے خلیفہ سے، تو خلیفہ نے یہ جواب دیا کہ اگر عیسائیوں کا 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا بچہ مر جاتا ہے تو کیا مسلمان ان کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا اسی لیے مرزا بشیر الدین نے کہا بالکل اسی لیے ہمارے نزدیک وہ غیر مسلم ہے، کیوں؟ وہ ایک نبی کی نبوت کے منکر ہیں مرزا قادیانی کے، لہذا مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مرزا ناصر نے قومی اسمبلی میں یہ چیزیں جو ہیں یہ کنفیس کر لی تھی، اس نے مان لیا تھا۔ بعد میں رپورٹیں آئیں اور اخبارات میں بھی یہ آ چکا ہے اور آن ریکارڈ ہے کہ مرزا ناصر جو ہے یہ بھٹو صاحب کے پاس گیا، اور بھٹو صاحب کے پاس وہاں پہ ہمارے وفاق کے یہ لیڈر ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے بھٹو صاحب بیٹھی ہوئی تھی، تو وہاں پہ مرزا ناصر نے کہا کہ آپ ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار نہ دیں، اور جس طرح قومی اسمبلی کے اجلاس ہو رہے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ 2-4 دنوں میں آپ ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیں، آئین میں امینڈمنٹ کر دیں۔ تو بھٹو صاحب نے بلایا یہ بختیار صاحب کو، تو یہ بختیار صاحب اس وقت قومی اسمبلی میں آخری تقریر کر رہے تھے اس بحث پر۔ یہ بختیار صاحب کہتے ہیں کہ میں بھٹو صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا کہ جناب فرمائے، آپ نے مجھے اجازت فرمایا، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ ابھی بات سنو، درخواست یہ ہے کہ ابھی ہم مزید اس پہ ٹائم لگائیں گے، ابھی فوری طور پہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے، اور ان کو فوری طور پہ ابھی آپ نے کافر غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دینا، ابھی ہم مزید بحث کریں گے 2-4 دن اور سوچیں گے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بختیار صاحب نے کہا بھٹو صاحب سے کہ جناب بھٹو صاحب، یہ جو مرزا ناصر ہے یہ قومی اسمبلی میں اپنے عقائد کے حوالے سے جو اعتراف کر آیا ہے، جو وہاں مان آیا ہے، اور اس پہ جرا ہوئی ہے، کتابیں مرزا قادری کی موجود تھی، اس پہ جرا ہوئی، یہ وہاں پہ حاضر ہوا، جو کچھ یہ مان کیا ہے، کنفیس کر لیا کہ یہ ہمارے عقائد ہیں، ہم مرزا کو یہ سمجھتے ہیں، ہمارا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نتیجے کے بعد اب قومی اسمبلی جو نتیجے پہ پہنچ گئی، اب تو گنجائش ہی نہیں ہے، اسے پوچھیں کہ اس نے پھر کنفیس کیوں کیا تھا کہ ہم مرزا کو نبی مانتے ہیں، ہم غیر مسلمانوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، ہم مسلمانوں کو جنازوں پہ نہیں جانا چاہتے، ہمارا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، کنفیس کر کے ہیں، لہٰذا اب تو کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ جب ملزم خود مانتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، میں نے چوری کی ہے، تو سزا تو ہوگی۔
تو لہٰذا وہ یہ بختیار صاحب یہ کہہ رہے کہ بھٹو صاحب یہ خود وہاں مان کے آیا. یہ دلچسپ بات ہے قومی اسمبلی کی کہ وہاں یہ بختیار صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس کو منوایا، اس کے عقائد پہ ڈسکس ہوئی، وہ ساری چیزیں اس نے مانی، تسلیم کی. اس کے بعد قومی اسمبلی ایک نتیجے پر پہنچی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا. قومی اسمبلی نے کہا کہ دیکھیں صاحب، ایک آدمی نے یہ نظریات مانے ہیں، یہ اس کے نظریات ہیں، یہ مسلمانوں کے نظریات ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹکراؤ ہے، ایک کفر ہے، تو کیا بالکل سامنے نظر آتا ہے. لہذا قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 کو شام 5 بجے آئین کی دفعہ 106 اور 260 میں ترمیم کر کے باقاعدہ طور پر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا. خیر اس سے بہت تحریک جو ہے وہ ختم ہوئی. بھٹو صاحب کو بے شمار مبارکبادیں ملی، اس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی. پورے عالم اسلام سے بالخصوص جناب شاہ فیصل نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا. پورے عالم اسلام نے دنیا میں جہاں مسلمان بستے تھے انہوں نے بہت زیادہ خوشی، مسرت کا اور فخر کا اظہار کیا کہ بھی قادیانی فتنہ جو تھا 100 سال سے یہ کسی کنارے لگا اور ان کو غیر مسلم اقلیت کرا دیا. اب قادیانیوں نے 2 چیزیں یہاں کی، 2 چیزیں گورنمنٹ سے، ایک چیز گورنمنٹ سے مس ہوئی، ایک قادیانیوں نے ایک بکواس یہ کرنا شروع کر دی. قاضیوں نے کہا جی جناب یہ ہے کہ ہمیں سزا ملی ہے، جس طرح وہ میں نے عرض کیا کہ جی ڈوئی کی عدالت میں اور ڈیکس کی عدالت میں یہ قادری جو تھے یہ پیشگوئیاں کرتے تھے، اشتہارات تقسیم کرتے تھے کہ جو ان کے خلاف کام کرتا تھا اس کو تھریٹ کرتے تھے. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ صاحب یہ ہے کہ بھٹو کے ساتھ یہ ہوگا، جنہوں نے تحریک کے خلاف ہمارے کام کیا ان کو یہ نقصان ہوگا. خیر وقت چلتا رہا. یہ جتنے کلیدی عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے قادیانی، جن میں وہ ظفر چودھری ایئر مارشل ظفر چودھری موجود تھے اور بے شمار قاضی ڈاکٹر عبدالسلام وغیرہ تھے، سازفرہ تھے، یہ سارے حضرات تھے. تو ان لوگوں نے ایک کام بھٹو صاحب سے یہ لے لیا کسی طریقے سے، ان سے کہا کہ آپ نے ہمیں غیر مسلم اقلیت کو قرار دے دیا، اب آپ یہ کریں کہ اب قانون سازی نہ کریں، یعنی ہم ہیں غیر مسلم لیکن ہم اذان سپیکر پر دیں گے اور وہی اذان دیں گے جو مسلمان اذان دیتا ہے. آپ نے ہمیں آئین میں غیر مسلم لکھ دیا ہے لیکن ہم لٹریچر تقسیم کر سکتے ہیں، ہم تقریریں کر سکتے ہیں، ہم اپنے تبلیغ کر سکتے ہیں، ہم مسلمانوں کا ایمان چھین سکتے ہیں، ہم اپنی تقریر میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نبی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے. اب اس لیے اگر وہ مرزا قادیانی 74 کی ترمیم کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب نعوذ باللہ مرزا قادیانی، جیسا وہ کہتے تھے کہ مرزا قادیانی جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے، اور محمد رسول اللہ جو تھے وہ جلالی نبی تھے، مرزا قادیانی جمالی نبی ہے، یہ بکواس کرتے تھے. وہ کہتے تھے مرزا قادیانی جو ہے اس پہ دوبارہ قرآن نازل ہوا ہے، اس طرح کی باتیں کر. اب ان کو روکنے والی قانون سازی نہیں تھی کہ بھئی جس کے تحت وہ گرفتار ہو، جس کے تحت پرچہ درج ہو کہ تم تو غیر مسلم ہو، تم یہ بات نہیں کر سکتے. لہٰذا وہ اس طریقے میں کامیاب ہوئے، قانون سازی نہیں ہونے تھی. لہٰذا 74 سے لے کے صرف آئین میں لکھا گیا کہ غیر مسلم ہے لیکن قانون سازی نہیں ہوئی. بہرحال گورنمنٹ آگے آئی، ضیاء الحق صاحب تشریف لائے، بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی. انہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کو قادیانیوں نے کس طرح اس کو منتخب کیا، اور قادیانیوں نے یہ کہا کہ ایک مرزا قادیانی کی ایک وحی آئی تھی. مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھے اللہ نے ایک وحی کی ہے، کلبا یموت علی کلب، کہ کتا کتے کی موت مرے گا. اب یہ کس کے بارے میں کہا؟ اب مرزا قادیانی نے اس دور کا کوئی اس کا مخالف تھا جو مرزا قادیانی کو سلواتیں گالی نکالتا تھا، تو وہ یا مرزا قادیانی کے خلاف کام کرتا تھا. تو مرزا نے رات کو ایک الہام بنایا، کہا جی مجھے اللہ نے وحی کی ہے، کلبا یموت علی کلب، کتا کتے کی موت مرے گا، یہ کتا ہے یہ کتے کی موت مرے گا. لہٰذا اس نے اس کے خلاف یہ ایک بات کہہ دی. لیکن جناب مرزائی شاطر اس طرح ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اس کے اعداد نکالے، جیسے علم الاعداد ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 الفاظ ہیں، تو وہ اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام محمد ہے اس کے 92 ہیں. تو یہ الفاظ نکالے، انہوں نے کلبہ یموت علی کلب کے الفاظ نکالے تو وہ بنے 52. مرزائیوں نے شاطر یہ کیا، انہوں نے شاطر دیکھے کتنے ہیں، انہوں نے کیسی چلاکی کھیلی، کہنے لگے یہ جو وہی مرزا قادیانی پہ نازل ہوئی تھی یہ تو بھٹو صاحب کے بارے میں.
نہ اس وقت مرزا قادیانی کے دور میں بھٹو تھا، نہ کوئی تصور تھا، نہ بات۔ کہا جی اس کے اعداد 52 ہیں، کلبہ یمود و علی کلب کے اعداد نکالے، یہ 52 ہے۔ بھٹو صاحب کی عمر بھی 52 ہے، لہٰذا بھٹو صاحب کتے تھے، کتا کتے کی موت مر گیا۔ ہمارے مولانا طاہر پور رحمۃ اللہ نے کہا کہ دیکھیں صاحب، یہ بھٹو صاحب کے بارے میں نہیں تھی، یہ مرزا قادیانی کو اپنے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کے بارے میں وحی ہوئی تھی۔ یہ نام نہاد وہی ہے، وہ بھی 52 سال کی عمر میں کتا کتے کی موت میں مرا۔ یہ بشیر الدین کے بارے میں حقیقت بات یہ ہے کہ اگر آپ مرزا بشیر الدین محمود کا وہ بڑا خبیث قسم کا قادیانی تھا، مرزا کا بیٹا بشیر الدین جو دوسرا خلیفہ بنا، اس کے نظریات اتنے گندے تھے اور اتنے اس کی مطلب وہ گفتگو کرتا تھا کہ کراہت آتی اس کی بات۔ وہ کہتا ہے کہ مکے اور مدینے کی چھاتیوں کا جو دودھ ہے وہ خشک ہو چکا ہے۔ اب کسی شخص نے نعوذ باللہ فیض حاصل کرنا ہو تو وہ مکے مدینے نہ جائے بلکہ قادیان جائے۔ یہ بہت بڑی توہین تھی، بہت بڑی توہین۔ پھر وہ یہ بھی بکواس کرتا ہے، کہتا ہے حقیقت الرؤیا میں اور حقیقت النبوت میں یہ اس کی کتابیں ہیں، وہ بکواس کرتا ہے کہ اگر میری گردن کے اوپر تلوار رکھ دی جائے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے، نبوت جاری ہے، تو میں اعلان کہوں گا کہ ہاں نبوت جاری ہے اور نبی آ سکتا ہے۔ یہاں میں آپ حضرات کی توجہ ایک مناظرے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ میرا ایک قادیانی کے ساتھ مناظرہ ہوا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مرزا قادیانی جو ہے نبوت جاری ہے اور مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی ہے۔ میں نے ان سے درخواست کی، اس قادیانی سے میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر نبوت جاری ہے، بقول تمہارے ہم کہتے ہیں نبوت بند ہے، جہاد جاری ہے، قادیانی کہتے ہیں جہاد بند ہے، نبوت جاری ہے، بالکل ٹوٹلی ایبسولوٹلی ڈفرنٹ۔ تو میں نے ان سے عرض کیا قادیانی سے، میں نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبوت جاری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک کتنے بندے نبی آئے جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم نبی میں چلیے؟ اگر مرزا قادیانی بھی اس سے پہلے کتنے آئے؟ کہنے میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آگے صحابہ کرام اشرا مبشرہ، تابعین آتے ہیں، تبع تابعین آتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، بزرگان دین، جنید بغدادی، امام غزالی رحمۃ اللہ، کیسے کیسے بزرگ آ رہے ہیں جناب ادھر سے۔ کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کسی کے دماغ میں سوچ میں بھی دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ 1400 سال سے بعد ایک قادیان میں ایک ننگا دھڑنگا اور جناب کانا شخص اور بالکل پاگل اور نہ سیرت نہ صورت، وہ شخص کہتا ہے کہ نبوت جاری ہے۔ اب ہم قادیانی سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب درمیان میں بھی کوئی قادیان نبی کریم علیہ السلام سے لے کے اور مرزا قادیانی مردود تک درمیان میں بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اگر مرزا قادیانی کہتا ہے نبوت جاری ہے تو اب یہ بتائیں کہ مرزا قادیانی کو جہنم حاصل ہوئے تقریباً کوئی 92 سال ہو چکے ہیں، 92 ایئر ہو گئے، تو آپ بتائیں کہ مرزا قادیانی کے بعد کون نبی ہے؟ وہ بھی بات نہیں بتاتے کہ تھے وہ بھی نبی نہیں، کوئی نہیں۔ تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ ختم نبوت جو خاتم النبیین کا جو مطلب ایک احساس ہے، خاتم النبیین کا جو تاج ہے، وہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے سر پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے نعوذ باللہ مرزا قادیانی خاتم النبیین ہے اور یہ آخری نبی ہے، یہ ہوگا۔ تو میری یہ بات سن کے وہ قادیانی واقعی بڑا پریشان ہو، اس نے کہا یہ بات آپ کی درست ہے، میں بھی اس پہ غور کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا۔ خیر اس نے کیا آنا تھا میں دوبارہ تو خیر ہوا نہیں۔ تو میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 74 میں قادیانی کو غیر مسلم کو کلیئر قرار دے دیا گیا، لیکن کوئی امینڈمنٹ نہیں آئی، کوئی قانون سازی پاکستان پینل کوڈ میں کوئی ایسا آیا تھا قانون کے ساتھ اب تو قادیانی غیر مسلم ہے، لیکن اگر قادیانی اب کسی قسم کا کوئی بھی شاعر اسلامی استعمال کریں گے تو ان کو سزا ملے گی۔ خیر وقت چلتا گیا، ضیاء الحق صاحب میں نے عرض کیا کہ جیسے انہوں نے ٹیک اوور کیا اور وہ آئے اور انہوں نے حکومت سنبھالی، بھٹو صاحب کو خیر وہ پھانسی ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر 84 میں 10 سال بعد ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی ایک تحریک چلی اور یہی کہا گیا ان سے کہ صاحب ٹھیک ہے آئین میں ترمیم ہوئی لیکن قانون سازی کہاں گئی؟ خیر اس میں ایک بڑی بھرپور تحریک چلی، تو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بزرگوں کو، انہوں نے تحریک کو منظم کیا۔ تو اس کے بعد حضرت خواجہ خان صاحب کی سرپرستی میں
یہ تحریک چلی اور اللہ رب العزت اس کو رنگ لائے اور بڑی کامیاب تحریک چلی اور ہم کامیاب ہو گئے اپنا ضیاء الحق صاحب سے یہ امینڈمنٹ کروانے میں، پاکستان پینل کوڈ میں قانون سازی کروانے میں۔ تو انہوں نے، حکومت نے ہمارا موقف سنا اور بالکل کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، جب آئین میں ترمیم ہو گئی تو قانون میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ قادری بدستور اسی طرح اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے جس طرح امینڈمنٹ سے پہلے تبلیغ کرتے تھے۔ خیر وہ ایک 84 کا آرڈیننس آیا، اس آرڈیننس کا نمبر تھا 20 اور وہ 26 اپریل 1984 کو آرڈیننس ماضی وجود میں آیا۔ اس کی روح سے کوئی قادیانی کسی مسلمان کو کسی قسم کی کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا، شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ اذان دے سکتا ہے، نہ وہ مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتا ہے، نہ مرزا قادیانی کو علیہ السلام کہہ سکتا ہے۔ مرزا قادیانی کے جو دوست اس کے نام نہاد اس کو صحابہ کہتا تھا، ساتھیوں کو، اس کو رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتے، صحابہ کی اصطلاح استعمال نہیں کر سکتے، مرزے کی بیویوں کو امہات المومنین نہیں کہہ سکتا۔ یہ ساری چیزیں جو شاعر اسلامی کا تحفظ تھا، یہ 1984 کے آرڈیننس نمبر 20 میں مکمل طور پر آ گیا۔ تو اس کے بعد پاکستان پینل کوڈ میں ایک دفعہ کا اضافہ ہوا C-298 اور C-298۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ شاعر اسلامی قادیانی کی طرف سے تھا، توہین کرتے تھے، اس کی خلاف ورزی پہ سزا جو تھی 7 سال کی قید اور جرمانہ جو تھا یہ بھی شامل ہو گیا۔ قادیانی نے جب دیکھا کہ ہمارے خلاف ایک امینڈمنٹ آئی ہے پاکستان پینل کوڈ میں، تو وہ اس آرڈیننس کو لے کے چلے گئے وفاقی شرعی عدالت میں۔ 1984 میں وفاقی شرعی عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر انہوں نے اپنا موقف پیش کیا۔ انہوں نے کہا جی جناب بات یہ ہے کہ ہمارا حق ہے، ہم اسلامی شاعر استعمال کر سکتے ہیں، ہم ہر خطرہ کے جو بھی اسلامی شاعر ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ ساری چیزیں جو مسلمانوں والی ہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت میں 4 جج بیٹھے، انہوں نے بالتفصیل ان کا موقف سنا، ان کا سارا مطلب جتنا قادیانی کہہ سکتے تھے وہ ساری تفصیلات سنی، آرڈیننس کا قانونی طور پر آئینی طور پہ جائزہ لیا، مسلمان علماء کرام کو بلایا گیا، ان کا نقطہ نظر سنا، اور اس نقطہ نظر کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے ایک بھرپور فیصلہ دیا، غالباً کوئی 200-250 صفحات کا وہ بڑا تفصیلی فیصلہ، اور میں تمام مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ اس تفصیلی فیصلے کو بہت ہی عمیق نظر سے خوبصورتی کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اس میں تقریباً تمام ڈسکشنز آگئی ہیں جو ہمارے قادیانی کے خلاف چلتی ہیں، اور ہماری اس ختم نبوت کی ویب سائٹ پر بھی ختم-نبوت.org پر بھی یہ عدالتی فیصلہ غالباً موجود ہے، آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس فیصلے میں جج حضرات نے یہ بات لکھی کہ جناب بات یہ ہے کہ جب آپ غیر مسلم ہیں اور آپ کا مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی آپ کا نہ کوئی نظریہ ملتا ہے، نہ آپ کے خیالات ملتے ہیں، تو یہ جو آرڈیننس ترمیم آئی ہے یہ بالکل درست آئی ہے۔ اور اس کے بعد جو 1984 میں اس آپ کے خلاف پاکستان پینل کوڈ میں ایک امینڈمنٹ آئی ہے یہ بھی بالکل درست ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ایک انصاف ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار ساتھی ہیں، امہات المومنین سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمات ہیں۔ لہٰذا آپ یہ اصطلاحیں جو ہیں یہ آپ مرزیوں کے مرزا قادیانی کے ساتھ کیوں ٹچ کرتے ہیں؟ آپ اپنے بیانے کا کوئی اچھا سا نام رکھ لیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ آپ کی جو کنفلکشن ہے وہ نہ۔ قادیانی یہ فیصلہ لے کے اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہاں 5-6 جج صاحبان بیٹھے، جناب افضل اللہ صاحب، جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب، جناب جسٹس شفیع صاحب اور دیگر حضرات۔ تو انہوں نے وہ قادیانی کی اپیل جو ہے وہ سنی، وہاں پہ بھی بالتفصیل بحث ہوئی، وہ بھی آن ریکارڈ ہے، وہ فیصلہ بھی آ گیا، PLE میں اب بھی موجود ہے۔ تو وہاں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں صاحب، 1984 کا جو آرڈیننس ہے وہ بھی، 1974 کی جو امینڈمنٹ ہے وہ بھی، اور پاکستان پینل کوڈ میں آپ کے خلاف جو C-298 اور B-298 کا اضافہ ہوا وہ بھی، یہ ساری چیزیں بالکل جائز ہیں۔ یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد پاکستان میں قادیانیوں نے مرزا طاہر کے کہنے پہ
ایک نئی سازش چلی جس سے پاکستان کا امن و امان اور اس کی پاکستان کے جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ قادیانیوں نے کیا یہ کہ پمفلٹ بنا کر وہ نوجوان آتے، کار میں، ویگنز میں آتے اور مختلف حلقوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یا جہاں دیکھتے کہ بہت زیادہ بازاروں میں رش ہے تو وہاں وہ لٹریچر تقسیم کرتے اور چلے جاتے۔ یہ صورتحال بڑی خطرناک تھی۔ اس پہ جو قادیانی موقع پہ پکڑے گئے ان قادیانیوں کو سیشن کورٹ سے سزائیں ہوئی۔ مثلا کوئٹہ میں قادیانی نے کلمے کا بیج لگایا ہوا تھا۔ کلمے کا بیج لگانے کا مطلب وہ یہ تھا کہ جناب میں نے یہ کلمہ لکھا ہے، میں آپ سے میں مسلمان ہوں۔ اب جس آدمی نے کلمے کا بیج، ہر مسلمان کو اپنے سینے پہ کلمے کا بیج نہیں لگاتا، کلمہ تو اس کے سینے میں موجود ہے، اس کی زبان پہ موجود ہے، اس کے دماغ میں موجود ہے، وہ کلمے کی بنیاد پہ تو مسلمان ہے، وہ اپنا زندگی کا محور اس کو سمجھتا ہے کلمہ، وہ کلمے سے تو اس کی زندگی بدلتی ہے، وہ غیر مسلم سے مسلمان ہوتا ہے۔ تو قادیانیوں نے یہ کیا کہ کلمے کے بیج لے کر اپنے سینوں پہ لگانے شروع کر دیے اور کہا کہ صاحب ہم مسلمان ہیں۔ اب یہ جب مسلمان دیکھتے تھے اس کلمے کے بیج کو تو ظاہر بات لڑائی ہوتی تھی بھی یہ تو محمد سے کیا مراد لیتے ہو؟ تو قادیانی برملا اسے کہتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، قادیانی یہ کہتے کہ ہم محمد سے مراد مرزا قادیانی لیتے۔ جب ظاہر ایک آدمی برملا بازار میں کھڑا ہو کے یہ بات کہتا ہے کہ میں نے سینے پہ جو کلمہ لگایا تو میں محمد سے مراد مرزا قادیانی لیتا ہوں، تو ظاہر بات اس پہ لڑائی ہوتی ہے۔ تو لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی صورتحال پیدا ہوئی، پولیس نے وہ لوگ کچھ پکڑے اور ان کو سیشن کورٹ سے، انہوں نے سیشن کورٹ میں بھی کنفیس کیا کہ ہاں ہم نے شاید ہم نے C-298 کی، ہم نے آرڈیننس جو 1984 کا وہ ہم نے 74 کی امینڈمنٹ کی ترمیم ہم نے مخالفت کی ہے، ہم مسلمان ہیں، بلکہ جو مسلمان ہیں وہ غیر مسلم ہیں، لہٰذا وہ عدالتوں میں بھی یہ کہتے رہے۔ خیر عدالتوں نے ان کو سزائیں دی، یہ سزائیں سب اکٹھی ہو کے پھر انہوں نے سزاؤں کی کہ سپریم کورٹ میں گئے۔ درمیان میں کئی فیصلے ایسے آتے رہے، مثلا ایک نمخانہ صاحب کا واقعہ بہت مشہور ہے، وہ واقعہ فیصلہ جو ہے وہ جسٹس میاں نذیر اختر صاحب کی عدالت میں یہاں پیش ہوا کہ ایک قادیانی ناصر نے کارڈ چھپوایا اپنی بیٹی کے سلسلے میں، تو جو مسلمانوں کے شاعر اسلامی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، نکاح مسنونہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، جو کارڈ میں موجود ہوتا ہے ہمارا، تو وہ انہوں نے ہم کورٹ میں گئے، ہم نے کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ یہ اسلامی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے، یہ ہماری ٹرمنالوجی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، یہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ، السلام علیکم، یہ ہماری ٹرمنالوجیز ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہماری مسلمانوں کی پہچان ہے، لہٰذا کسی مذہب کے شخص کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے حقوق پر، ہمارے شعر اسلامی پر، ہماری جو اسلامی القابات ہیں وہ ان پہ قابض نہیں ہو سکتا۔ کورٹ نے خیر وہ بہت خوبصورت، بہت اچھا، بڑا علمی، بڑا تحقیقی اور دونوں پارٹیوں کو سن کر یہ فیصلہ دیا کہ ہاں یہ جو اصطلاحات ہیں یہ مسلمانوں کی ہیں اور کسی بھی غیر مسلم کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ان پہ قبضہ کرے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں جو مروجہ ہے سلام، کسی میں سلامتی بھیجتی، جب ہم مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو یہ بات کہے گا السلام علیکم، تو بعض نظر میں جو دو دوست ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ آپس میں مسلمان ہیں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ جو ہیں جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا کسی سے وہ ملتے ہیں تو وہ ایک خاص انداز اپنے ہاتھوں کا کر کے تو زبان سے نمستے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اسی طرح کی ہاتھوں کی شیپ بنا کر اپنا سر جھکا کر تو اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہے نمستے، تو ظاہر ہے سننے والا یہ کہے گا کہ اس کا تعلق سکھ مذہب سے ہے۔ اسی طرح عیسائی جو کرسچنز ہیں اگر وہ بھی گڈ مارننگ، گڈ نوٹ یا گڈ نائٹ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان کا خاص ایک انداز ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کا اپنا تعلق ہے ماننے، اسلام سلام کرنے کا، دنیا کے دیگر مذاہب ہیں ان میں اپنا اپنا چلتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ آئینی طور پر، شرعی طور پر، قانونی طور پر قادیانی غیر مسلم ہے، اس شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسلمانوں کی اصطلاحات، مسلمانوں کے القابات، مسلمانوں کی ٹرمنالوجی استعمال کرے اور ان کو اپنے مذہب کا حصہ بنائے۔ لہذا اگر
ہم اپنے شعائر اسلامی کا تحفظ نہ کر سکے تو پھر ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہماری اصطلاحات جو مسلمانوں کی 1400 سال 1450 سال سے ہمارے پاس ایک قیمتی اثاثہ کی صورت میں آ رہی ہیں، پھر وہ ضائع ہو۔ مثال کے طور پر حج مسلمانوں کا ایک شاعر اسلامی ہے، اور حج ایک پرفارمنس ہے جب حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا کہ حج ادا کرنا چاہیے، اس پرفارمنس کا نام ہے حج۔ اب ہم اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ڈانس کرتا ہے، کلب بنایا، وہ ڈانس کرتا ہے، اس ڈانس کا نام وہ رکھتا ہے نعوذ باللہ حج رکھتا ہے، تو مسلمان تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مسلمان تو کہیں گے کہ جناب آپ نے ہماری توہین کی ہے، آپ اس خرافات کا، آپ اس جو بدماشیات ہیں اس کا نام کچھ اور رکھیں۔ حج وہی ہے جو مسلمانوں کی ٹرمنالوجی آ رہی ہے، اس کا ہمارے ذہن میں جو نقشہ ہے وہ اور ہے۔ اب کسی شخص کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم گرامی محمد کہ اس سے مراد مرزا قادر سے محمد، ہم کسی شخص کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ صحابہ کرام کے علاوہ کسی بندے کو بھی صحابی رسول کہے، نہ کسی عورت کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ام المومنین کرے، نہ کسی شخص کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے شہر کا نام مکہ رکھے یا مدینہ رکھے۔ ہم کسی شخص، یہ ہماری ٹرمنالوجی ہے اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، یہ سمپل سا ہمارا مطالبہ مسلمانوں کا، اور یہ کچھ ضد اور ہٹ کر بھی تو وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے نہیں صاحب ہم ہے بھی مسلمان، قادری کہتے ہیں، تم غیر مسلم ہو، تم مرزے کو نہیں مانتے، لہذا تمہاری چیزوں پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ سپریم کورٹ میں جیسا میں نے عرض کیا کہ سپریم کورٹ میں جب یہ بات گئی تو سپریم کورٹ نے ان سے کہا کہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ کوکا کولا فیکٹری ہے، یہ پیپسی ہے، یا کوئی لیور بدل کی کچھ چیز ہے، یا باٹا کمپنی ہے، کوئی غیر مسلم جتنی ملٹی نیشنل کمپنی جو پاکستان میں کام، دنیا میں کام کرتی ہیں، ان کا ٹریڈ مارک ہے۔ اب کوئی شخص پیپسی کا ٹریڈ مارک ہے، اب کوئی شخص اگر بوتل بیچنا چاہتا ہے تو پیپسی کولا کا اگر وہ وہی ٹریڈ مارک رکھے گا اور اپنی بوتل کا نام بھی پیپسی رکھے گا تو ظاہر بات پیپسی والے کورٹ میں جائیں گے، اور کورٹ میں جائیں گے تو وہ ان کو گرفتار کروائیں گے کہ انہوں نے ہمارا ٹریڈ مارک استعمال کیا۔ یہ بالکل چھوٹی سی ایک دنیاوی ایک مثال ہے۔ پولیس مین وہ اس کے بیج یہاں لگے ہوتے ہیں، اس وہاں لکھا ہوتا ہے پولیس بیج لگے، یہ اس کی نشانی ہے، یہ اس کا ایک وردی ہے اس کی، جس سے ہم دور سے دیکھتے ہیں جناب یہ تھانے دار ہے، یہ ایس ایچ او ہے، یہ اے ایس آئی ہے، یہ جناب والا ڈی آئی جی ہے، یہ ڈی ایس پی ہے، یہ ایس ایچ او ہے، یہ ایس ایس پی ہے۔ وہ ایک فوج کے بھی اسی طرح یہ میجر ہے، یہ جنرل میجر ہے، یہ کیپٹن ہے، یہ جنرل چیف آرمی اسٹاف ہے، اسی طرح ایئر مارشل کی وردی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اگر کوئی شخص ایک معمولی سپاہی کی وردی پہن کر شہر میں پھرے اور وہ سپاہی نہ ہو تو مجھے بتائیں قانون اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، برتاؤ کیا سلوک کرتا ہے۔ اس کو گرفتار ہوگا فورجری کے کیس میں، وہ گرفتار ہوگا فراڈ کے کیس میں، 420 کے کیس میں، اور وہ گرفتار ہوگا، سزا پائے گا کہ ہاں تم نے وردی کیوں پہنی، تم سپاہی نہیں ہو، تم جعلی وردی پہن کے آئے ہو اور فراڈ کیا ہے۔ جناب اگر یہ چھوٹی سی مثال پہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، یہ ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ کسی شخص کو کیسے اجازت دے دی جائے کہ ایک شخص ہے وہ قادیان سے اٹھا اور کہا، اس کو کہتے ہیں میں محمد رسول اللہ، میرے 2 صحابہ ہیں، میری بیوی امہات المومنین ہے، جناب میرے شہر کا نام مکہ ہے، جو مجھ پہ وحی اترتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو جناب یہ کس طرح یہ جتنی پورا قرآن مجید ہے نعوذ باللہ وہ کہیں کہ میرے سے قادیانی کو اترا ہے، اس سے اشتعال پھیلتا ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہماری گورنمنٹ نے نہ اس کو سوچا نہ کبھی سمجھا۔ یہ تو مسلمان اپنے طور پہ تحریک چلاتے ہیں، جب دباؤ پڑتا ہے تو گورنمنٹ عدالت میں کیس لے آتی ہے اور پھر وہاں پہ جا کے فیصلہ ہو۔ چاہیے یہ تھا کہ شروع میں ہی اس کی ایک مثال کے طور پر میں آپ حضرات سے درخواست کروں کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں یہی مطالبات تھے، اور وہاں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا گیا، 10,000 مسلمان شہید کیا اور گولیاں چلائیں، ان کو گرفتاریاں کی، ان کو جیلوں بانٹی گئی۔ اس سے کتنی عورتیں متاثر ہوئی، کتنے بچے متاثر، کتنے بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، ہے جی۔ مطالبہ کیا تھا کہ قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دو۔ اب جناب 74 میں منیر جسٹس جو چیف جسٹس منیر ہے وہ کہتا ہے جی یہ بالکل مطالبات غیر ضروری تھے اور مطلب غیر فطری تھے۔ اب 74 میں پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے مشترکہ طور پر، متفقہ طور پر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم ہے۔ آگے آپ کی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ بالکل صحیح جو فیصلہ پارلیمنٹ نے کیا یہ بالکل صحیح کیا ہے۔
پہلے تھا کہ اب مجھے بتائیں کہ منیر صحیح ہے یا 74 پہ جو گولی چلانے والے جنہوں نے ایکڑوں زمینیں دی، جنہوں نے پیسہ لیا گورنمنٹ سے، کوٹھیاں حاصل کی، کس بدلے میں؟ کہ ہم نے مسلمانوں کو قتل کیا، ہم نے مسلمانوں کو شہید کیا، اسی بدلے میں ان کو ایکڑ انور ڈی آئی جی کو، جسٹس منیر کو، جنرل اعظم کو اسی لیے سلا ملا نا کہ تم نے بھی تحریک دبا دی، تم نے مارا، جنرل حیاء الدین کو اس لیے چیزیں ملی۔ اب اس دور میں جو 10,000 مسلمان شہید ہوا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا جو مطالبہ تھا وہ سمجھتے تھے یہ غیر ضروری ہے۔ اب 74 میں وہ کس طرح اچھا ہو گیا؟ چاہیے یہ تھا کہ 74 کی پارلیمنٹ کے فیصلے کے مطابق جو قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائے، چاہیے یہ تھا کہ منیر انکوائری رپورٹ کو نکال کے، منیر کی قبر کو نکال کے اس کو آگ لگاتے، جنرل اعظم کو اس پاکستان میں اس کو مطلب اس کا یہاں اس کی پینشن باندھنا ہوتی ہے، اس کا ایک بڑا باپ بنا دیا جاتا کہ جناب جنرل اعظم نے مسلمانوں کو ایک متفقہ مسئلے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو کربناک اور المناک ان پہ جو ظلم و تشدد کیے ہیں۔ آپ کی آج سپریم کورٹ کہتی ہے کہ صاحب مرزائی جو ہے وہ غیر مسلم، مرزائی جو ہے وہ غلط ہے، وہ رانگ ہے۔ اس وقت مسلمان جو بات کرتا تھا بیچارہ کہ قادیانی کافر ہیں، 3 سال قید ہوتی تھی، اور آج وقت یہ ہے کہ اگر قادیانی یہ بات کہے کہ صاحب میں مسلمان ہوں، یہ مرضی کہے تو اس کو 3 سال قید ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 53 کی تحریک ختم نبوت میں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی۔ اب ہم یہ سارے فیصلے جو ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، اس کا لبے لباد سارا جو کیا اکٹھا کر کے یہ آخر میں آیا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے فائنل اس کی دینی تھی اتھارٹی کہ صاحب اب بتائیں کہ کیا یہ جو آرڈیننس ہے یہ صحیح ہے، کیا قادیانی جو ہے وہ شاعر اسلامی استعمال کر سکتے ہیں۔ قادیانی سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے بہت ہی خوبصورت فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ صاحب قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم ہے اور آرڈیننس بالکل ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قادیانی چلے گئے سپریم کورٹ میں اپیل دے کر۔ قادیانیوں کی سپریم کورٹ میں جو اپیلیٹ بینچ ہے وہاں پہ بھی درخواست مسترد ہوئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک میں قادیانی جو ہے یہ آئینی طور پر 1974 کی امینڈمنٹ کے مطابق دفعہ 106 اور 206 کے مطابق غیر مسلم، قادیانی سپریم کورٹ میں غیر مسلم، قادیانی پاکستان پینل کوڈ میں C-298 اور C-298B 298C کے مطابق یہ وہاں بھی شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے۔ میں آپ حضرات کو صرف آخر میں سپریم کورٹ نے جو متفقہ علیہ فیصلہ دیا اور اس ملک میں اس وقت کو نافذ العمل ہے، میں پورے ایمان اور وجدان کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے بہت کم بیوروکریسی نے یہ فیصلہ پڑا ہے۔ اگر ہم مظلوم ہیں، میں اپنی بات بس آخر میں ختم کر رہا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ مسلمان جو ہیں مظلوم ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب بھی کوئی بات ہوتی لا اینڈ آرڈر کی تو قادیانی یہ بات کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ دیکھیں جی فلاں مسلمان نے ہمیں مطلب مارا ہے، ہمارے گھروں کو پتھراؤ کیا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ شاعر اسلامی کی توہین کرتا ہے، قادیانی جو ہے لا اینڈ آرڈر کی توہین مدد کرتا ہے، ہاتھ میں لیتا ہے قانون۔ ہم جاتے ہیں کورٹ میں، قانون ہمارے ساتھ ہے، آئین ہمارے ساتھ ہے، لیکن نہ ہماری تھانے دار سنتا ہے، نہ ہماری پولیس سنتی ہے، نہ ہماری عدالتیں سنتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی حقوق انسانی چاہیے، امریکہ کا پریشر بہت ہے، نہیں جناب آپ دیکھیں ملک کے حالات۔ بھئی جب قانون ہمارے ساتھ ہے، آئین ہمارے ساتھ ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں، اس وقت ہم لوگوں کی صرف یہی خواہش ہے کہ قادیانیوں کو اس بات پر باؤنڈ کیا جائے کہ قانون کا احترام کرے، مسلمان بھی قانون کا احترام کرے، قادیانی بھی قانون کا احترام کرے۔ ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں، ایک پلیٹ فارم تھا قومی اسمبلی کا، ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ ایک پلیٹ فارم تھا سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ صاحب قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے۔ اب قادیانی کیا کہتے ہیں؟ قادیانی نہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں، نہ سپریم کورٹ کو فیصلے کو مانتے ہیں،
وہ کہتے ہیں صاف بات یہ ہے کہ ہم کسی فیصلے کو نہیں مانتے، ہم شاعر اسلامی بھی استعمال کریں گے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، مسلمانوں کو کافر کہیں گے۔ جب یہ بات ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں میں ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی اور ملک میں جو ہے وہ ایک انتہائی گڑبڑ کی صورت پیدا ہوگی۔ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آپ حضرات کو اس میں چند جو ہے اقتباسات وہ سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس میں سپریم کورٹ نے اپنے تاریخ ساز فیصلے میں جو بات لکھی، انہوں نے کہا کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں بے شمار کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ مرزا قادیانی نعوذ باللہ یہ بات کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ۔ قادیانی جب بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد وہ مرزا قادیانی لیتے ہیں۔ میری کئی قادیانیوں سے بات ہوئی تو مجھے ماضیوں نے یہ بات کہا، انٹرنیٹ پہ بھی کہا اور مناظروں میں بھی یہ بات کہی کہ ہم مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا اگر آپ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ نہیں سمجھتے تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب یہ دیں کہ آپ نے مرزا قادیانی کی کتنی کتابیں پڑھی؟ مجھے کوئی پاکستان میں یا دنیا میں کوئی قادیانی ایسا نہیں ملا جس نے یہ بات کہی ہو کہ میں نے مرزا قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی۔ مرزا قادیانی کی تقریباً کچھ 86 کے قریب کتابیں ہیں، اس کے اشتہارات وغیرہ شامل کر کے، ملفوظات شامل کر کے وہ تعداد جو ہے تقریباً 100 کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ کسی بھی قادیانی نے آج تک مرزا قادیانی کی پوری اپنے نعوذ باللہ نہام نہاد جو صاحب نبی ہے اس کی کتابیں نہیں پڑھی۔ خود مرزا قادیانی کا بیان یہ ہے کہ اگر کسی قادیانی نے میری ساری کتابیں 3 دفعہ نہیں پڑھی غور سے تو وہ قادیانی نہیں ہے۔ اب اس نقطہ نظر سے میں سمجھتا ہوں کہ قادیانی جو ہے وہ قادیانی بھی نہیں ہے، وہ نہ قادیانی نہ مسلمان ہے، وہ کسی اور جانور کا نام ہے۔ قادیانی تب وہ قادیانی ہوں گے جب مرزا قادیانی کی کتابیں 3 دفعہ پڑھیں گے۔ جب میں مرزائیوں سے بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، کہتے کہ ہم نے کتاب پڑھی، تو میں نے کہا مناظرہ تو اس سے ہونا چاہیے، بات اس سے ہونی چاہیے جس نے مرزا کی ساری کتابیں گو تھرو کی ہوں۔ جس نے ساری کتابیں نہیں پڑھی اس سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ لہذا جو قادیانی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کلمہ میں محمد سے مراد مرزا قادیانی نہیں لیتے، انہوں نے مرزا قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھی۔ مرزا قادیانی کی کتاب جو ایک غلطی کا زالہ مرزا صاحب اس بات میں حقیقت الغریب میں صاف بات کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ اور وہی محمد رسول اللہ ہوں جو مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے۔ نعوذ باللہ اس کے بعد اس کا جو بیٹا ہے مرزا بشیر احمد، وہ کلمۃ الفصل میں مرزا قادیانی کی جو تشریح ہے ایک غلطی کا زالہ اور حقیقت اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پس مسیح موعود میں مرزا محمد رسول اللہ ہے جو عشائر اسلام کی دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے، اگر کوئی قادیانی یہ بات نہیں مانتا تو اس نے مرئیوں کو لٹریچر نہیں پڑھا۔ لہذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ بات کہی کہ صاحب ایک طرف تو مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہو، ایک طرف مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں، ان کی حدیث ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اگر کوئی بندہ مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی ماں، اپنی والدہ، اپنے والد صاحب، اپنا بھائی، اپنی بہن، اپنے عزیز و اقارب، اپنا کاروبار، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ پیار نہ کرے۔ اگر تم کہتے ہو مرزا قادیانی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ، اگر مسلمان تمہیں قتل نہ کرے تو کافر ہوتے ہیں، حدیث کی روح سے یہ سپریم کورٹ کہتی ہے۔ اگر تمہیں قتل کرتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اب بتائیں مسلمان کدھر جائے؟ لہذا سپریم کورٹ نے کہا کہ تم اتنا خوبصورت جملہ لکھا سپریم کورٹ نے جو اس وقت قانون کی کتابوں میں نہ صرف موجود ہے بلکہ قانون کے طور پر بھی ہے۔ سپریم کورٹ نے ان کے ججوں نے متفقہ طور پر مرزائیوں کے جو کفری عقائد ہیں ان کا تجزیہ کیا، پوری طرح ان کو دیکھا قانون کی نظر سے۔ انہوں نے کہا، اس نتیجے پہ پہنچی سپریم کورٹ کے الفاظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ہر قادیانی جو ہے اپنے کفری عقائد کی بنا پر سلمان رشدی کی طرح ہے۔ میں سمجھتا ہوں سلمان رشدی اس وقت ایک سمبل ہے، ایک استعارہ ہے گستاخ رسول کا، اور ایک بہت ہی وہ غلط آدمی جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اسلامک ورزت لکھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر قادیانی جو ہے وہ سلمان رشدی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ سلمان رشدی جو ہے
وہ واجب القتل ہے، مردود ہے، اور وہ جہنم واجب ہے۔ لہذا سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ ہر قادیانی جو ہے وہ سلمان رشدی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ قادیانی مرتد ہے، واجب القتل ہے، زندیق ہے۔ میں اپنی بحث ساری سمیٹتے ہوئے آخری پوائنٹ پہ یہ آتا ہوں کہ قادیانی قانونی طور پر، شرعی طور پر، آئینی طور پر ہر لحاظ سے غیر مسلم ہے، کافر ہے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے جو شعائر اسلامی ہیں، مسلمانوں کی جتنی ٹرمینالوجیز چیز ہے وہ استعمال نہ کریں۔ قانون کا فیصلہ موجود ہے، آئین کا فیصلہ موجود ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، عدالتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی عدالتوں میں ہو گیا ہے۔ اگر قادیانی شعائر اسلامی استعمال کریں گے، اگر قادیانی ہر درمی کا مظاہرہ کریں گے تو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی۔ ہم مسلمان آئین پسند ہیں، ہم اسلام پسند ہیں، ہم قانون پسند ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ قانون بن گیا ہے، اب گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کروائے۔ امریکہ سے نہ ڈرے، وہ جرمن سے نہ ڈرے، وہ لندن کی گورنمنٹ سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرے گی تو صحیح فیصلہ ہوگا۔ امریکہ تو چاہتا ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو۔ لہذا جب قانون ہمارے ساتھ ہے، آئین ہمارے ساتھ ہے، تو میں گورنمنٹ سے بھی درخواست کروں گا اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کروں گا کہ وہ قادیان جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ اس کی ساری رپورٹ، اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ